السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ من والاه، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ معزز مہمانان گرامی، سب سے پہلے آپ کی آمد پہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور اللہ مالک نے اس سال آپ کو اپنے سب سے عظیم گھر کی زیارت کے لیے چنا ہے، اور اسلام کی ایک اہم عبادت حج بیت اللہ کے لیے آپ کو منتخب فرمایا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ اس سفر کو آپ کے لیے آسان فرما دے، اور یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس لیے ہمیں کسی بھی فرقے سے مبرہ ہو کے کوئی بھی عمل ہے اس کے لیے ایک ہی رستہ اختیار کرنا چاہیے، وہ ہے رسول اللہ کا رستہ۔ اللہ رب العزت نے اپنی پاک کلام قرآن عظیم سورۃ حشر 28ویں پارے میں یہ بات ارشاد فرمائی: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا۔ جو میرے نبی تمہیں دیں اسے لے لو، جس بات سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، اللہ کا انتقام بڑا سخت ہے۔ چونکہ ہم نے مختلف مجلسیں انہیں سنا، پڑھا، دیکھا، اور ان معاملات میں بہت سے اختلافات بھی آپ دیکھیں گے۔ میں اپنی گزارشات کرنے سے پہلے دو باتیں آپ کو عرض کر دوں۔ میں کسی فرقے کی دعوت نہیں دوں گا، کسی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ دو باتیں ذہن میں رکھ کے آپ سے ہر گزارش کروں گا، اگر میں اللہ کا حکم آپ کے سامنے سناؤں اور وہ اللہ نے نہ کہا ہو، تو اللہ رب العزت اپنی پاک کلام کے اندر فرماتے ہیں: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَهُوَ يُدْعَى إِلَى الْإِسْلَامِ۔ اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے جو اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے لیکن لوگ بیچارے سمجھتے ہیں اسلام کی بات کر رہا ہے۔ اگر میں رسول اللہ کی بات آپ کے سامنے عرض کروں، پیارے نبی نے وہ بات نہیں فرمائی، میں اپنے مسلک، اپنے ماں باپ، اپنے آباء، اپنے علماء کو مد نظر رکھ کے کروں، رسول اللہ پہ بہتان لگاؤں، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جس نے جان بوجھ کے مجھ پہ جھوٹ باندھا، میں نے وہ بات نہیں کہی، اور وہ کہے کہ رسول اللہ نے یہ کیا، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا۔ تو میرے عزیز بھائیو، حج کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن عمر روایت کرتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: بنی الاسلام علی خمس، اسلام 5 چیزوں سے بنتا ہے۔ وہ 5 چیزیں کون سی ہیں؟ جو انسان ان 5 اعمال کو پورا کرے وہ مسلمان کہلانے کا حقدار ہے۔ سب سے پہلی چیز شہادت اللہ الہ الا اللہ وَأَنَّ مُحَمَّدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ ہمارا عقیدہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور ہمارے رہبر ہیں۔ دوسرا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز کو ادا کرنا۔
تیسرا، اگر اللہ نے مال دیا ہے تو ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا۔ نمبر 4، وتصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور 5واں، وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، اللہ کے گھر کا حج کرنا جسے اللہ نے استطاعت دی ہے۔ اللہ نے آپ کو استطاعت دی، آپ اس عمل کو کرنے کے لیے انشاءاللہ پوری طرح تیار ہیں، اللہ آپ کو صحت اور عافیت سے نوازے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، اگر خدا نخواستہ کو مسلمان اس عمل کے متعلق کوتاہی کرتا ہے، حج نہیں کرتا، تو نبی کریم پہلے تو اللہ نے کہا جو میں نے آغاز میں آیت پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ نے بیت اللہ کا حج مقرر فرمایا جو رستے کی استطاعت رکھتا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ، جو اس عبادت سے انکار کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، پھر اللہ بے پرواہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کو اللہ نے استطاعت دی، اس کے باوجود اس نے حج نہیں کیا اور خدا نخواستہ وہ اسی حالت میں فوت ہو گیا، تو اللہ کو اس کے اسلام کی کوئی پرواہ نہیں، وہ یا یہودی مرا یا عیسائی مرا۔ اس لیے آپ انشاءاللہ اس بات سے اللہ کی توفیق سے نکل جائیں گے جو حج سے محروم ہے استطاعت کے باوجود۔ اللہ آپ کو صحت اور سلامتی کے ساتھ اپنے گھر کی زیارت اور حج کے مناسک کو ادا کرنے کی احسن طریقے سے توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیز بھائیو، حج کے متعلق اب عرض کرتے ہیں۔ حج کے متعلق یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک حج کیا۔ کیوں ایک کیا؟ اس کا سبب ہے، نبی کریم ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے۔ مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے آنے کے بعد 8ویں سال مکہ فتح ہوا۔ جس سال مکہ فتح ہوا اس سے اگلے سال پہلا حج جو مسلمانوں نے کیا وہ حضرت ابو بکر کی معیت میں کیا۔ نبی کریم خود تشریف نہیں لے گئے۔ اس کا سبب یہ تھا کہ لوگ بیت اللہ کا ننگا طواف کیا کرتے تھے۔ کیوں کرتے تھے؟ وہ بھی شرم کرتے تھے کہ ہمارا رزق حلال نہیں ہے، ممکن ہے جو لباس ہم نے پہنا ہوا ہے وہ رزق حلال سے نہ ہو، اس لیے وہ لباس کو باہر اتار کے پھر اندر جاتے ہیں۔ بے شک ان کے ذہن میں یہ تھا، لیکن اللہ کی نظر میں یہ بات اچھی نہیں تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ بندہ اپنا رزق حلال کرے، وہ رزق حلال کمانے کے بجائے انہوں نے یہ ہیلہ نکال لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال نہ گئے۔ جب حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کے بھیجا تو اس وقت سورۃ توبہ کی آیتیں نازل ہوئیں، پہلی 40۔ اس وقت پھر اللہ نے حکم دیا کہ یہ لوگ یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، اس سال کے بعد مشرک یہاں سے نکل جائیں، کوئی مشرک مکے میں نہیں رہ سکتا۔ اب اس وقت سے لے کر آج تک ان دونوں شہروں میں نان مسلم کے لیے پابندی ہے۔ جب آپ مکے جائیں گے، جدہ سے جائیں یا آپ مدینہ منورہ سے آئیں، تو باب مکہ، مکے کا دروازہ ہے، اس دروازے سے پہلے ایک روڈ بائی پاس نظر آئے گا، وہاں ایک بڑا بورڈ لکھا ہوگا ممنوع لغیر المسلمین۔ یہاں سے آگے مکہ شہر شروع ہو رہا ہے، یہاں غیر مسلمان داخل نہیں ہو سکتا، تو مسلمان صرف مکے میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے 10ویں سال آپ نے اعلان فرمایا کہ میں حج کے لیے جاؤں گا، جو میرے ساتھ حج کرنا چاہتا ہے وہ میرے ساتھ چلے۔ 1,00,000 سے زیادہ انسان، اس وقت یہ اتنی بڑی تعداد تھی جس طرح آج آپ کروڑوں کی تعداد گن لیں، اتنے لوگ جمع ہوئے آپ کے ساتھ حج کرنے کے لیے۔
تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی. آپ نے فرمایا خذوا انی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، کیونکہ ممکن ہے آج کے بعد میں اور آپ اس میدان میں کبھی اکٹھے نہ ہو سکیں. تو ایک صحابی تھے جن کا نام جابر بن عبداللہ، یہ ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک اعلان کیا کہ میں رسول اللہ کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور آپ کی جتنا سفر کی روداد ہے آنکھوں دیکھا حال لکھوں گا. انہوں نے لکھا. آج وہ بات جو سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی آنکھوں سے رسول اللہ کو مدینہ سے نکل کے مکہ مکرمہ، منا، مزدلفہ، عرفات واپس آتے جو کچھ دیکھا وہ ساری روداد لکھی. یہ ایک بڑی لمبی حدیث ہے جو صحیح مسلم کتاب الحج اس کی حدیث نمبر 2 ہے. آپ اگر اسے دیکھنا چاہیں تو صحیح مسلم کتاب الحج نکالیں، اس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث، وہ جو انہوں نے آنکھوں دیکھا حال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کا بیان فرمایا، آپ دیکھ سکتے ہیں. اب دنیا کا کوئی بھی عالم دین 14 صدیوں کے اندر جب بھی حج کے متعلق تحقیق کرنا چاہتا ہے کہ رسول اللہ نے کیسے کیا، تو حضرت جابر بن عبداللہ کی حدیث سے وہ مستغنی نہیں ہو سکتا. وہ وہی سب سے پہلے دیکھے گا. اس کے علاوہ دوسرے جتنے بھی معاملات چھوٹے چھوٹے تھے وہ دوسرے صحابہ نے بھی بیان کیے. اللہ ان سارے صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے جنہوں نے ہم تک رسول اللہ کا یہ پیغام پہنچایا. تو میرے عزیز بھائیوں، میں آپ کے سامنے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے مطابق ہی عرض کروں گا. اللہ مجھے سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور غلط بات سے اللہ میری زبان کو روک لے. میرے عزیز بھائیوں، حج کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں، بلکہ اللہ نے قرآن میں کہا حج کی قبولیت کے لیے 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھیں. 3 باتیں کون سی ہیں؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال. اگر کوئی انسان ان 3 کاموں سے بچ کے اس نے حج کر لیا، اس کا حج قبول ہو جائے گا انشاءاللہ. فلا رفث، رفث کہتے ہیں سیکس کے متعلق کوئی بھی حالت احرام میں سیکس کے متعلق سوچنا بھی نہیں، چاہے اپنی بیوی کیوں نہ ہو. فلا رفث، سیکس کے متعلق کوئی بات اپنے ذہن میں نہیں لانی. اگر لائیں تو فوراً اعوذ پڑھیں. فلا رفث. دوسرا ولا فسوق، گناہ سے بچنا ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا، کیونکہ ہم ایک مقدس اور مطہر سفر کے لیے جا رہے ہیں اور یہ ہمارا عمل ہی ہمارے گناہوں کی پاکیزگی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص حج کرتا ہے نا، اس کی کیفیت یہ ہے جس طرح ایک لوہار بھٹی کے اندر ایک کوئی بھی لوہا ڈالتا ہے پھر اسے پگھلاتا ہے، جس طرح وہ اس کے اوپر سے میل صاف کر کے بالکل صاف شفاف لوہا نکالتا ہے نا، اس طرح حج کر کے انسان صاف شفاف ہو جاتا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا یہ جو حج ہے، جس کا حج مقبول ہو گیا، جب وہ حج کر کے واپس پلٹتا ہے وہ اس طرح پاک اور صاف ہوتا ہے جس طرح آج ہی اس کی ماں نے اسے جنا ہے. اس لیے ہمیں حج کی قبولیت کے لیے ان شرائط کو مد نظر رکھنا چاہیے. تیسری شرط ہے ولا جدال. چونکہ مختلف قوموں کے، مختلف ذہنوں کے، مختلف لوگ جمع ہوتے ہیں تو کہا جھگڑا نہیں کرنا. اگر کوئی جھگڑا کرے بھی تو آپ نے اس کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا. اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ گھر سے دور گئے ہوئے بہت سے معاملات میں انسان تلخ ہو جاتا ہے چھوٹی چھوٹی بات پہ، لیکن حج کی قبولیت کے لیے 3 باتیں مد نظر رکھنی چاہیے. فلا رفث
ولا فسوق ولا جدال، سیکس کے متعلق نہیں سوچنا، گناہ نہیں کرنا، جھگڑا نہیں کرنا۔ اللہ آپ کی ان معاملات میں مدد فرمائے۔ کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم زندگی کا کوئی بھی معاملہ کرتے ہیں اللہ کی مدد کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ بات ہر حاجی یاد رکھے کہ جب وہ اپنے گھر سے نکلے تو رسول اللہ کی اس دعا کو اپنا حصہ بنا لے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ اے اللہ، کوئی کام آسان نہیں مگر جسے تو آسان کر دے، مشکل تیری طرف سے ہے اور تو ہی مشکل کو حل کرنے والا ہے۔ اب میرے عزیز بھائیو، حج، اس کے کرنے کے رسول اللہ نے 3 طریقے بتائے ہیں۔ ایک حج ہے اسے حج مفرد کہتے ہیں، ایک حج ہے جسے حج قران کہتے ہیں، قاف را الف نون قران۔ ایک ہے جسے حج تمتع کہتے ہیں۔ ہم نے کون سا کرنا ہے اور کیوں کرنا ہے، پہلے یہ بات سمجھ لیں۔ حج مفرد جو ہے یہ صرف مکہ اور اس کے ارد گرد کے لوگ کرتے ہیں، یہ صرف حج کر سکتے ہیں، اس میں عمرہ نہیں ہوتا، یہ ہم نہیں کر سکتے۔ ہمیں 2 طریقوں سے کرنا ہے، یا حج قران کرنا ہے یا حج تمتع کرنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ سے نکلے اور میقات پہ پہنچے تو آپ نے حج قران کی نیت کی۔ جتنے بھی آپ کے ساتھ لوگ تھے سب نے حج قران کی نیت کی۔ حج قران کیا ہوتا ہے پہلے یہ عرض کر دوں۔ حج قران، اس کا ایک ہی احرام حج اور عمرے کے لیے باندھا جاتا ہے۔ عمرہ کرنے کے بعد احرام کو نہیں کھولا جاتا، یہاں تک کہ حج کے ایام آ جاتے ہیں، پھر حج کر کے اس کے بعد احرام کو کھولا جاتا ہے۔ یہ ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ دونوں چیزیں کرنی ہوتی ہیں۔ یہ جتنے بھی حج کے طریقے ہیں ان میں سب سے مشکل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے ساتھ قربانی لایا ہے وہ حج قران کی نیت کو قائم رکھے، جو شخص اپنے ساتھ قربانی نہیں لے کے آیا وہ اپنی نیت کو بدل لے، وہ حج تمتع کرے۔ جنہوں نے حج قران کیا، ایک نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے ساتھ قربانی لے کے آئے تھے، اور دوسرے تھے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور تیسرے شخص تھے سیدنا علی۔ یہ یمن گئے ہوئے تھے نبی کریم کے لیے اور قربانیاں لینے۔ جب یہ میقات پہ آئے تو انہوں نے کہا، اے اللہ، میں اسی نیت سے حج کی نیت کرتا ہوں جو رسول اللہ نے کی ہوئی ہے۔ اس لیے یہ 3 لوگ تھے جنہوں نے حج قران کیا، باقی سب نے حج تمتع کیا، اور آپ نے حکماً فرمایا کہ تم سب اپنی پہلی نیت کو ختم کرو اور حج تمتع کی نیت کرو۔ اب آپ ذہن میں رکھیں کہ آپ نے حج تمتع کرنا ہے۔ حج تمتع کیا ہے؟ یہ فائدے والا حج۔ اس کے 2 سٹیپ ہیں، پہلا ہے عمرہ اور دوسرا ہے حج۔ عمرے کے لیے الگ احرام ہوگا اور حج کے لیے الگ احرام ہوگا۔ اب اس کی ترتیب میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ عمرے کے لیے 4 رکن ہیں۔ سب سے پہلا رکن احرام باندھنا، دوسرا رکن بیت اللہ کا طواف کرنا، تیسرا رکن صفا مروہ کی سعی کرنا، چوتھا رکن بالوں کو کٹانا یا ٹنڈ کروانا۔ یہ 4 ارکان ہیں عمرے کے جو حج تمتع کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ اب ہم اپنے گھر سے نکلتے کس طرح نکلنا ہے، کس طرح اس سفر کو جاری رکھنا ہے، اب اس کی تفصیل آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ پاک ہزاروں کروڑوں درود و سلام بھیجے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جنہوں نے زندگی کے ہر معاملے میں ہماری رہنمائی فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھی شخص اپنے گھر سے نکلتا ہے
اور ایک مسلمان جب اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کے دروازے پہ ایک فرشتہ سفید جھنڈا لے کے کھڑا ہوتا ہے. اگر وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھتے ہوئے یہ کلمات کہتا ہے بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ، تو وہ فرشتہ کہتے ہیں خوش نصیب تو نے اپنے آپ کو حفاظت میں دے دیا. جب تک تو اپنے سفر پہ اپنے معاملات میں رہے گا، واپس اپنے گھر تک نہیں آتا، میں تیرا باڈی گارڈ، میں تیری حفاظت کروں گا، اللہ کی طرف سے مجھے مقرر کیا گیا ہے. تو جب آپ نے گھر سے نکلنا ہے تو کیا کہنا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اور 4 باتوں سے رسول اللہ پناہ مانگا کرتے تھے جب آپ گھر سے نکلتے. پہلی چیز اللہم انی اعوذ بک ان اذل او اضل، یہ غال کے ساتھ، اے اللہ اس بات سے تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں گمراہ ہو جاؤں یا کسی کو گمراہ کر دوں. او اذل او اضل، ذا کے ساتھ، ذا کے ساتھ، میں پھسل جاؤں یا میں کسی کو پھسلا دوں. او اظلم او اظلم، میں کسی پہ ظلم کروں یا کوئی مجھ پہ ظلم کرے، اس بات سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. او اجہل او یجہل علی، میں کسی کے ساتھ جہالت سے پیش آؤں یا کوئی میرے ساتھ جہالت سے پیش آئے. میں پھر یہ عرض کر دوں، گھر سے نکلیں تو پڑھیں بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم انی اعوذ بک ان اضل او اضل او اذل او اذل او اظلم او اظلم او اجہل او یجہل علی. پھر اس کے بعد آپ نے سواری پہ سوار ہونا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سواری پہ سوار ہوتے تو 3 دفعہ کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو میرے ہاتھ میں مسخر کیا. وما كنا له مقرنین، میں اسے کنٹرول کرنے والا نہیں تھا. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، مجھے لوٹ کے اسی رب کے پاس جانا ہے. میرے پیارے بھائیو یہ بات ذہن میں رکھیں، یہ جو ہم سفر کرتے ہیں نا، اللہ سورۃ یاسین میں فرماتے ہیں وَآیَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے نشانی ہے یہ سواری جس پہ لوگ ابن آدم کی اولاد سوار ہوتی ہے. وَإِن نَّشَأْ نُغْرِقْهُمْ فَلَا صَرِيخَ لَهُمْ وَلَا هُمْ يُنْقَذُونَ. میں چاہوں تو رستے میں غرق کر دوں، ان کی آواز بھی گھر والوں تک نہ پہنچ سکے. إِلَّا رَحْمَةً مِنَّا وَمَتَاعًا إِلَىٰ حِينٍ. اگر کوئی اپنے سفر پہ جا کے حفظ و امان کے ساتھ واپس آ جاتا ہے تو یہ اللہ کی رحمت ہے. اس لیے سفر میں جاتے ہوئے ہمیشہ اللہ سے استطاعت، اس کی توفیق، اس کی مدد مانگ کے ہی چلنا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اطراف سے آنے والوں کے لیے 5 جگہ مقرر کی ہیں، انہیں میقات کہتے ہیں. ان میقات پہ ہم نے احرام باندھ کے آگے جانا ہے اگر حج یا عمرے کی نیت سے جا رہے ہیں. اگر کوئی شخص میقات سے آگے گزر جاتا ہے تو اس کے لیے 2 حکم ہیں، یا تو وہ واپس پھر میقات پہ آئے، یا وہ آگے چلا گیا ہے تو آگے جا کے احرام باندھتا ہے تو اسے دم دینا پڑے گا. اب آپ نے 2 طریقوں سے اپنا سفر کرنا ہے. جن کی فلائٹیں آغاز میں ہیں وہ مدینہ منورہ میں سیدھے جائیں گے، جن کی فلائٹیں آخری ہیں وہ جدے میں جائیں گے. جب آپ مدینہ منورہ سے آگے آئیں گے تو پھر آپ نے یہاں احرام نہیں باندھنا، آپ نے مدینہ سے نکل کے، یہ مدینہ سے 7 کلومیٹر باہر ہے ذوالحلیفہ، اسے بیر علی بھی کہتے ہیں. آپ نے یہاں آ کے احرام باندھنا ہے اور یہیں سے نیت کر کے آپ نے آگے چلنا ہے. اگر آپ کی فلائٹیں آخری ہیں، آپ لاہور، سیالکوٹ، کراچی، فیصل آباد، جہاں جس اسٹیشن سے بھی آپ نے جدہ جانا ہے، تو پھر آپ کا
میقات ہوگا یلملم۔ آپ کی فلائٹ جو ہے لاہور سے جدہ 5 گھنٹے 25 منٹ کی ہے، اترنے سے 34 منٹ پہلے یہ جگہ آئے گی۔ آپ جس جہاز پہ جائیں گے یہ آپ کو آپ کا پائلٹ وقت سے پہلے انفارم کرے گا کہ ہم اب سے 20 منٹ یا 25 منٹ یا 30 منٹ بعد میقات کے اوپر سے گزریں گے۔ اب یہاں احرام باندھنا ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے احرام کیسے باندھنا ہے؟ احرام کے لیے مرد 2 چادریں باندھیں گے۔ مختلف طریقے لوگ بتاتے ہیں، لیکن کسی تردد کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم لوگ جس طرح تہمت کو باندھتے ہیں اسی طرح رسول اللہ کا طریقہ تھا کہ آپ دونوں لڑوں کو اس طرح باندھ لیتے ہیں۔ جو لوگ چاروں طرف لپیٹ لیتے ہیں وہ ان سے چلا نہیں جاتا۔ آپ دیکھیں، آپ بھاگیں گے بھی تو آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں آئے گی۔ اور یہ جو تہمت باندھنا جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ دیکھ لے کہ اسے تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے، اسے بھی تھوڑا سا فولڈ کرنا ہے، اس طرح پکڑ کے یہ اس طرح بل دے کے یہ، اور اپنے ٹخنوں سے اوپر اس کپڑے کو کر لینا ہے، یہ تہمت باندھ لینا ہے۔ اور یہ اوپر دوسرا کپڑا ہے۔ عموماً لوگ یہیں سے ایسا کر لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ نے دونوں کندھوں پہ چادر رکھ کے جس طرح بکل مارتے ہیں یہ اس طرح کرنی ہے۔ یہ آپ کا مرد کا احرام ہے۔ اس کے نیچے انڈر ویئر نہیں پہننا، الا کہ کسی کو مجبوری ہے کہ بعض لوگ انہیں بواسیر کی تکلیف ہوتی ہے، خدا نخواستہ خون آتا ہے یا پیشاب کے قطرے جاری رہتے ہیں، تو وہ ایسا مجبوری کی حالت میں وہ انڈر ویئر پہن سکتا ہے، وگرنہ نہیں۔ اسی طرح اس کے چادریں کسی بھی کپڑے کی ہو سکتی ہیں، لیکن یاد رکھیں جو فالدار کپڑا ہوتا ہے نا وہ لیں گے تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہوگی۔ لٹھے کی چادریں یا تو دھو کے لیں یا ویسے لیں گے تو وہ آپ کو پریشان کریں گے۔ یہ احرام ہے مردوں کا۔ اسی طرح خواتین کے لیے ان کا اپنا لباس ہی ان کا احرام ہے، لیکن میری بہنیں یاد رکھیں کہ ہمارا لباس ہمارا سطر نہیں ڈھانپتا، اس لیے خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس کے اوپر عبایا پہنیں۔ عبایا پہننے سے سطر ڈھانپا جاتا ہے، شلوار قمیض دوپٹے سے سطر نہیں ڈھانپا جاتا کہ آپ لوگوں میں چلے پھریں۔ اور اسی طرح آپ نے اوپر سکارف لینا ہے۔ یہاں پہ بکل بٹن کچھ بھی لگا سکتے ہیں۔ جب آپ مردوں کے قریب جائیں تو آپ نے گھونگھٹ کر لینا ہے کہ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں جب ہم مردوں کے پاس جاتے تو اس وقت کر لیتے۔ یہ آپ دیکھیں یہاں بھی انہوں نے احرام، اس کی صحیح صورت یہ ہے وہ نہیں۔ اسی طرح خواتین کا یہ احرام یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، یہ طریقہ کار ہے احرام باندھنے کا۔ اگر آپ کی فلائٹ جدہ کی ہے تو پھر احرام کی چادریں آپ اپنے اسٹیشن سے، یعنی جہاں سے آپ نے فلائی کرنا ہے وہاں پہن لینی ہے۔ لیکن ابھی آپ نے لباس تبدیل کیا ہے، آپ کا احرام کی شرائط ابھی شروع نہیں ہوئی۔ یہ کب شروع ہونی ہے؟ جب آپ میقات پہ جا کے تلبیہ پکارنا ہے۔ جب آپ مدینہ منورہ سے آئیں گے تو پھر آپ میقات کے اوپر ہی آ کے احرام باندھیں گے۔
اگر بالفرض آپ مدینے میں اپنے ہوٹل میں ہی باندھ لیتے ہیں تو نیت آپ نے میقات پہ آ کے کرنی ہے۔ اب آپ نے پہلا جو عمرہ کرنا ہے یہ آپ کے حج کا پہلا سٹیپ ہے، حج تمتع کا پہلا سٹیپ یہ عمرہ ہے۔ جب آپ نے میقات جانا ہے تو میقات پہ نیت کرنی ہے اللہم لبیک عمرۃ، وہاں حج کا لفظ نہیں بولنا، اے اللہ میں عمرے کی نیت کے لیے حاضر ہوں، کیونکہ یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ یہ جو میں عمرہ کر رہا ہوں یہ میرے اس حج کا حصہ ہے جو میں نے کرنا ہے۔ اس کے بعد بھی بھائی کئی لوگ میقات پہ جا کے عمرہ کرتے ہیں، وہ اس حج کا حصہ نہیں ہوتا، لیکن آپ نے یہ جو عمرہ کرنا ہے یہ آپ کے حج کا حصہ ہے، اس کا پہلا پارٹ ہے۔ تو یہ آپ نے جب میقات پہ نیت کرنی ہے پھر آپ نے تلبیہ پکارنا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، اے اللہ میں حاضر ہوں، اے اللہ میں حاضر ہوں، لا شریک لک لبیک، کوئی تیرا شریک نہیں ہے، میں تیرے لیے ہی صرف تلبیہ پکارتا ہوں، ان الحمد ساری تعریفیں تیری ہیں، والنعمت جتنی نعمتیں ہیں وہ ساری تیری طرف سے ہیں، لک والملک یہ ساری بادشاہت تیری ہے، لا شریک لک لبیک اس ساری بادشاہت میں تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں حاضر ہوں۔ یہ پڑھتے رہنا ہے۔ مرد کے لیے ضروری ہے کہ یہ باآواز پڑھے، بہنوں کے لیے باآواز پڑھنا ضروری نہیں ہے، یہ اتنی آواز زبان سے پڑھے لیکن ان کی آواز دوسروں تک نہ پہنچے۔ مردوں کے لیے کیوں ضروری ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی تلبیہ پڑھتا ہوا سفر کرتا ہے اس کے دائیں طرف جہاں تک دنیا ہے، بائیں طرف جہاں تک دنیا ہے، ہر درخت، اس کی ٹہنی اور پتے، ہر پتھر، ہر ریت اور مٹی کا ذرہ اس کے ساتھ تلبیہ پکارتا ہے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اس طرح آپ وہاں جا کے کہیں اتریں گے جدہ میں، پھر آپ کی وہ امیگریشن ہوگی، یہ سارا ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، خصوصاً حج کے دنوں میں تقریباً 4 سے 5 گھنٹے آپ کو لگیں گے۔ عام حالات میں 1 گھنٹے میں بندہ مکے میں پہنچ جاتا ہے، لیکن حج کے دنوں میں 4 یا 5 گھنٹے اس سارے پروسیس میں لگیں گے۔ آپ اپنے ہوٹل تک جاتے جاتے آپ کو وہاں جو ہے یہ اپنے کمرے الاٹ کر دیں گے، آپ اپنے اپنے کمرے میں اگر آپ چاہیں تو آرام کر سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ذہن میں رکھیں، احرام کے لیے غسل جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو ہم اگر وہاں مدینہ منورہ سے میقات پہ آئیں گے تو میقات پہ ہزاروں واش رومز ہیں، غسل بھی کر سکتے ہیں، خواتین کے لیے الگ ہیں، مردوں کے لیے ہزاروں واش روم الگ ہیں، آپ وہاں غسل بھی کر سکتے ہیں، احرام بھی باندھ سکتے ہیں۔ لیکن جب آپ نے یہاں سے جدہ جانا ہے پھر آپ کو غسل اپنے گھر سے کرنا ہوگا۔ احرام باندھنے سے پہلے رسول اللہ کی سنت ہے کہ سیدہ عائشہ آپ کی بغلوں میں خوشبو لگاتی ہیں۔ احرام باندھنے سے پہلے مرد کے لیے جسم پہ خوشبو لگانا یہ رسول اللہ کی سنت ہے، اگر کوئی نہیں لگاتا تو اس کی مرضی ہے، خواتین کے لیے ایسا حکم نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ اپنے ہوٹل میں جا کے کچھ لمحات، کیونکہ یہ تقریباً آپ گھر سے نکلیں گے ہوٹل تک پہنچتے پہنچتے تقریباً 24 گھنٹے آپ کو لگ جائیں گے، یعنی مختلف پروسیس سے گزرتے گزرتے آپ وہاں جا کے تھکاوٹ ہے تو آرام کر سکتے ہیں، اگر کوئی فریش ہونا چاہتا ہے تو نہا بھی سکتا ہے، اگر احرام گندا ہو گیا چادریں تبدیل بھی کر سکتا ہے، خواتین اپنا لباس بھی تبدیل کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ کیوں؟ یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ آتے تو ان کا یہ پیدل سفر 7 دن 7 راتوں کا ہوتا،
آپ حدیبیہ کے کنویں پہ اتر کے آپ غسل فرماتے، پھر مکے میں داخل ہوتے جبکہ حالت احرام میں ہوتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل تھا کہ حالت احرام میں آپ غسل فرما لیا کرتے تھے، بلکہ فریش ہونے کے لیے، اچھا بندہ عبادت میں دل لگانے کے لیے اگر فریش ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، خواتین کے لیے یہ ہے کہ وہ بھی ایسا کر سکتی ہیں، لیکن کنگھی نہیں کریں گی اپنی بالوں کو جس سے ان کے بال جان بوجھ کے ٹوٹے۔ اگر خدا نخواستہ خارش کرتے یا کچھ ایسے ہوتے کوئی بال ٹوٹ جاتے ہیں تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اماں جان، حالت احرام میں اگر خارش ہو تو کیا ہم بالوں پہ خارش کر سکتے ہیں؟ تو آپ نے کہا تھا، بیٹے اگر تیرے ہاتھ باندھ دیے جائیں نا تو اپنے پاؤں سے تمہیں خارش کرنی پڑے تو کر لینا۔ یعنی جو فطرتی معاملہ ہے کبھی رسول اللہ نے اس پہ باز نہیں کیا۔ جو انسان جہاں مجبور ہوتا ہے اللہ اپنا قانون نرم کر دیتا ہے۔ اگر جان بوجھ کے توڑیں گے تو اس کا حرج ہے، اگر خدا نخواستہ نہ دانستگی میں کوئی ایسا ہو جائے تو اس کا کوئی حرج نہیں۔ جو لوگ اس پہ بھی دم ڈالتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا یسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات میں نہ ڈالو، انہیں بشارت دو، انہیں نفرت نہ پیدا کرو۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد پھر آپ نے جانا ہے بیت اللہ میں عمرے کی ادائیگی کے لیے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ جس طرح نماز کے لیے وضو ضروری ہے، اسی طرح طواف کے لیے بھی وضو ضروری ہے۔ نماز بے وضو نہیں ہوتی، طواف بھی بے وضو نہیں ہوتا۔ تو طواف کے لیے جب آپ تشریف لے جائیں تو باوضو بیت الحرم میں جائیں۔ بیت اللہ میں اگر خدا نخواستہ وضو ٹوٹ گیا ہے یا کچھ، بیت اللہ کے اندر بھی مختلف جگہوں پہ پانی ہے، آپ وہاں بھی وضو کر سکتے ہیں۔ باہر واش روم ہے، وہاں واش روم استعمال کر کے وہاں بھی وضو کر کے اندر جا سکتے ہیں۔ جب آپ نے طواف کے لیے جانا ہے، آپ نے جو میقات سے تلبیہ شروع کیا تھا یہاں تک تلبیہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ جب آپ کی نظر بیت اللہ پہ پڑے، یعنی اپنی آنکھوں سے اللہ کے اس مقدس گھر کو دیکھ لو، تو پھر وہاں پہ تلبیہ ختم۔ اب یہ پہلا طواف جو عمرے کا آپ نے کرنا ہے، اس طواف کو کہتے ہیں طواف قدوم۔ کیا کہتے ہیں؟ طواف قدوم۔ یہ جو کرنا ہے، اس میں آپ نے یہ جو چادر اوپر لی ہوئی ہے، اس چادر کو آپ نے اس طرح کر کے اپنا کندھا ننگا کر لینا ہے۔ اب یہ کیوں کرنا ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے نا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عمرۃ القضاء کے لیے آئے تو اس وقت مشرکین وہاں تھے، تو انہوں نے آپ پہ ایک طنز کیا کہ مدینے کے بخار نے مسلمانوں کے کندھوں کو جھکا دیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب اپنے کندھے ننگے کر لو اور یہاں پہ اکڑ کے چلو۔ اکڑنا یہ تکبر کی علامت ہے، منع کیا، لیکن یہاں پہ حکم دیا کہ تم نے طواف قدوم کے اندر کندھا ننگا کر کے رمل کرنا ہے۔ یہ اس طرح یہ مردوں کے لیے ہے، عورتوں کے لیے نہیں۔ یہ طواف قدوم پہ آپ نے کندھا ننگا کرنا ہے۔ اب آپ نے آنا ہے، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، اس کے ساتھ اس کونے کے اوپر یہ ایک چاندی کا خول بنا ہوا ہے، اس کے اندر پتھر ہیں، بلیک رنگ کے چھوٹی چھوٹی ٹکڑیاں ہیں۔ یہ پہلے پورا پتھر تھا، بنو فاطمی اسے اکھاڑ کے لے گئے، ان بد نصیبوں نے 20 سال تک یہ کعبۃ اللہ سے الگ رکھا، پھر انہی کے ایک بندے نے واپس لا کے دیا اور آج تک یہ قائم ہے۔ یہ جنت سے آیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ایمان کی حالت میں اسے بوسہ دیا، اللہ قیامت کے دن ہونٹ اور زبان اسے دیں گے، یہ اس کی اللہ کے حضور سفارش کرے گا۔ اس کے استلام کے 4 طریقے ہیں۔ استلام کہتے ہیں چومنا، اس کو چومنے کے 4 طریقے ہیں۔ ہونٹوں کے ساتھ چومنا،
ہاتھ لگا کے ہاتھ کو چومنا، چھڑی لگا کے چھڑی کو چومنا، اور دوسرے اشارہ کر دینا، ثواب چاروں کا ایک جیسا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر کو کہا، عمر آپ جوان آدمی ہو، اس کا بوسہ لینا یہ سنت ہے، یہاں دھکا دینا، دھینگا مشتی کرنی یہ درست نہیں، آپ کسی کو دھکے نہیں دینے۔ تو اس لیے چومنا اور ہاتھ کا اشارہ کر کے چلے جانا، یہ دونوں چیزیں ثواب کے اعتبار سے برابر ہیں۔ اگر آپ دوسرے مسلمان کو اذیت نہیں دیتے ہوئے آپ اس طرح چلے جاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں۔ آپ نے یہاں پہ آ کے اپنا دایاں ہاتھ بلند کرنا ہے، اور یہ آپ کے طواف کا آغاز ہے۔ اس کو بسم اللہ اللہ اکبر، جب ہاتھ نہیں لگا تو ہاتھ کو یہاں چومنا نہیں ہے، ہاتھ کو چومنا اس وقت ہے جب ہاتھ اس کے پتھر کے ساتھ لگا ہو۔ تو آپ نے ہاتھ بسم اللہ اللہ اکبر، آپ نے طواف شروع کرنا ہے، اور وہ 4 کلمے پڑھنے ہیں جس کے متعلق رسول اللہ نے فرمایا اللہ نے جن جن چیزوں پہ سورج کی روشنی ڈالی ہے اس سے بہتر کلمے نہیں بنائے۔ وہ 4 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ ہر چکر کی الگ دعا نہیں ہے، رسول اللہ نے نہیں سکھائی۔ ہاں آپ کوئی دعا کرنا چاہتے ہیں تو 100 دفعہ کریں، جو آپ کو یاد ہے، جو آپ کی حاجت ہے تو آپ کریں، لیکن اسپیشلی رسول اللہ نے کہا ہو کہ ہر چکر میں فلاں فلاں دعا کرو گے، ایسا غلط ہے۔ یہ جو معلم تھے نا، جو لوگوں کو عمرے یا حج یا طواف کرواتے تھے، انہوں نے اپنے پیسے کے لیے یہ سارا کچھ ایک ترتیب بنائی ہوئی ہے۔ تو یہ بہترین بات ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر۔ 3 چکر آپ نے لگانے ہیں۔ پہلا چکر، پھر آپ چکر لگا کے آئیں گے، دوسرا پھر یہاں پہ آ کے کرنا ہے بسم اللہ اللہ اکبر، پھر تیسرا چکر بسم اللہ اللہ اکبر۔ ہم آپ کو کتابیں دیں گے، اس میں ایک چھوٹی سی تسبیح ہے جس میں 7 دانے ہیں، آپ اس کا رنگ انگلی میں ڈال دیں، ہر چکر کے بعد ایک ایک دانے کو آپ آگے کرتے جائیں گے، یہ بھولے گا نہیں کہ آپ کون سے چکر میں ہیں۔ جب رش ہوتا ہے عموماً انسان بھول جاتا ہے کہ میں نے کتنے چکر لگائے۔ جب یہ 3 چکر ہو جائیں، اب 4 چکر جو لگانے ہیں وہ نارملی، جس طرح نارمل چال چلتے ہیں آپ اس طرح چلنا ہے۔ یہاں بھی اچھا، جب آپ یہ چکر یہاں سے چلتے ہوئے چل کے اس کونے پہ آئیں گے، اس کونے کو کہتے ہیں رکن یمانی۔ اگر آپ کا ہاتھ اس کونے کو دایاں لگ جائے، اگر ہاتھ نہ لگ سکے تو پھر آپ نے اسی طرح گزر جانا ہے، اس کونے سے لے کر یہاں حجر اسود تک آپ نے پڑھنا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں پہ کچھ لوگ زائد کلمہ کہتے ہیں، وَأَدْخِلْنَا الْجَنَّةَ مَعَ الْأَبْرَارِ یا عزیز یا غفار۔ یہ رسول اللہ کے کلمے نہیں ہیں، کلمے بڑے خوبصورت ہیں لیکن ہمیں اپنے پاس سے ایڈ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ یہاں سے آ کے دوسرے چکر پہ پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور یہاں سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ جب یہ 7 چکر پورے ہو جائیں گے، 8 استلام ہوں گے آپ کے۔ ایک جب آپ نے شروع کیا، پھر ہر چکر پہ کیا تو کتنے ہوئے؟ چکر ہوئے 7، استلام ہوئے 8۔ اس کے بعد آپ نے یہ مقام ابراہیم ہے، اس دروازے کے سامنے یہ ایک چبوترا بنا ہوا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى۔ جب طواف کر لو تو مقام ابراہیم کے پاس جائے نماز کی جگہ پکڑو، اس کے سامنے جہاں بھی جگہ آپ کو ملے، یہاں 2 نفل اس طواف کے آپ نے پڑھنے ہیں۔ جو 2 نفل پڑھنے ہیں اس میں پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل یا ایھا الکافرون، اور دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد قل ھو اللہ احد۔ یہ رسول اللہ کی سنت ہے، جب بھی آپ طواف کریں گے
طواف کے 2 نفل پڑھیں گے تو اس میں یہی صورتیں ترتیب کے ساتھ پڑھیں گے۔ یہاں یہ بات، اس نماز کو ادا کرنے سے پہلے آپ نے اپنے کندھے کو ڈھانپ لینا ہے۔ بعض لوگ ننگے کندھے سے ہی نماز پڑھنی شروع کر دیتے ہیں۔ یہاں جب نماز آپ نے ادا کرنی ہے تو اس طرح اپنے کندھے کو واپس ڈھانپ لینا ہے 7 چکروں کے بعد۔ پھر اس کے بعد آپ نے ملتزم پہ آنا ہے۔ اگر ممکن ہوا، یہ بیت اللہ کا دروازہ ہے، یہ حجر اسود کا کونا ہے، اس کے درمیان جو جگہ ہے اس جگہ کو کہتے ہیں ملتزم، چمٹنے کی جگہ۔ یہ وہ جگہ ہے جو رسول اللہ اپنا سینہ مبارک، اپنی دائیں گال اس طرح لگا کے، جس طرح بچہ ماں کو چمٹ جاتا ہے نا، اس طرح چمٹ کے دعا کرتے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ دعا کو رد نہیں کرتا۔ اگر خدا نخواستہ رش کی وجہ سے آپ یہاں نہیں پہنچ پاتے تو آپ نے جہاں نماز پڑھی ہے وہاں بیٹھے یا کھڑے آپ وہیں پہ دعا کریں۔ یہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ جب آپ نے طواف بھی کر لیا اور اس کے بعد آپ 2 نفل بھی پڑھ لیے، اب دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ اللہ سے جو آپ کی حاجت ہے آپ ان حاجتوں کو اللہ کے سامنے پیش کریں، دعائیں مانگیں۔ جب آپ دعا مانگ لیں گے، سیر ہو جائیں گے، پھر پیچھے وائٹ رنگ کے یہ کولر پڑے ہوئے ہیں، آپ ان پہ جائیے۔ یہ سارے کولر ٹھنڈے پانی کے ہیں۔ ان میں ایک کولر پڑا ہوگا جس کے اوپر لکھا ہوگا نان کولڈ یا غیر مبرد، یہ ٹھنڈا نہیں ہے۔ چونکہ وہاں گرمی بہت زیادہ ہوگی، جون کے دن ہیں، اور انسان کا دل چاہے گا اتنی تگ و دو کرنے کے بعد کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں۔ یہ انتہائی ٹھنڈا پانی پینے سے گلا بھی خراب ہوگا، بخار بھی ہو جائے گا، جسم بھی درد کرے گا۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ کوشش کریں کہ غیر مبرد دونوں مکس کر لیں۔ کوشش کریں اگر نان کولڈ ہی پئیں تو اچھی بات ہے، وگرنہ دونوں مکس کر لیں تو انشاءاللہ طبیعت درست رہے گی اللہ کی توفیق سے۔ اس کے بعد آپ اسی حجر اسود کے سامنے ایک رستہ جاتا ہے، لوگ اندر جاتے آپ کو نظر آئیں گے۔ آپ اس رستے سے جب اندر جائیں گے تو دائیں طرف آپ کو ایک سلائیڈ ملے گی، بہت چوڑی سلائیڈ ہے، تقریباً 60-70 فٹ چوڑی ہے۔ اس سلائیڈ پہ چلتے ہوئے جب آپ آخر پہ پہنچیں گے تو آپ صفا پہ پہنچ جائیں گے۔ یہ صفا اور مروہ 2 پہاڑیاں ہیں جہاں سیدنا اسماعیل کی والدہ بھاگی تھی۔ اللہ نے قیامت تک کے لیے حج کے مناسک میں ایک نسک بنا دیا۔ جب آپ یہاں پہنچے تو یہاں پہنچ کے آپ نے کھڑے ہو کے، یعنی یہ صفا پہاڑی ہے تو آپ اس طرف دیکھیں گے تو سامنے آپ کو بیت اللہ نظر آئے گا۔ آپ نے ادھر منہ کر کے کھڑے ہو جانا ہے اور پڑھنا ہے ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ۔ یہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے شعائر ہیں۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم۔ پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگنی ہے۔ یہاں رسول اللہ دعا مانگا کرتے تھے، یہ قبولیت کی گھڑی ہے۔ یہاں پھر آپ نے بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہی دعا مانگنی ہے، جتنا وقت آپ کے دل چاہے، تھوڑا یا زیادہ یہ آپ پہ منحصر ہے۔ دعا کرنے کے بعد آپ دائیں طرف جو رستہ ہے اس پہ چل پڑیں گے اور یہ کہنا ہے ابدأ بما بدا اللہ بہ، میں وہیں سے شروع کر رہا ہوں جہاں سے اللہ نے شروع کروایا تھا۔ آپ یہاں پہ چلتے ہوئے جب جائیں گے تو یہ اوپر یہ لٹک بنی ہوئی ہے، اس پہ گرین لائٹس ہیں۔ جب مرد یہاں پہ پہنچیں گے نا، اس کے نیچے ایک سلور کی پٹی لگی ہوئی ہے، وہاں سے آپ نے بھاگنا شروع کر دینا ہے۔ یہاں سے لے کر جہاں تک یہ لائٹس آپ کو نظر آتی ہیں، یہاں پھر
سلور کی نیچے پٹی لگی ہوگی، اس پہ آ کے آپ نے نارمل ہو جانا ہے۔ یہاں کیا پڑھنا ہے؟ رب اغفر ورحم انت الاعز الاکرم۔ اس کے علاوہ جو دعا آپ کے ذہن میں ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کچھ بھی نہیں پڑھتے تو یہ یہاں پہ چلنا ہی یہ ایک آپ کے عمرے کا حصہ ہے۔ یہاں سے آپ مروہ پہ پہنچیں گے۔ جب آپ مروہ پہ جائیں گے وہاں سے بیت اللہ نظر نہیں آتا، سامنے دیوار ہے۔ آپ نے وہ نیچے جو نماز کے لیے لائنیں لگی ہیں وہاں سے تعین کرنا ہے، اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کرنا ہے، اور پھر وہیں پہ یہاں پہ وہی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وحزم الاحزاب وحدہ۔ 3 دفعہ پڑھنے کے بعد پھر یہاں بھی دعا کرنی ہے۔ دعا کرنے کے بعد واپس چل پڑنا ہے۔ جب آپ صفا سے چل کے مروہ پہ پہنچیں گے تو یہ ایک چکر ہو جائے گا، پھر واپس پلٹیں گے تو یہ دوسرا چکر شروع ہو جائے گا آپ کا۔ یہ نہیں کہ واپس آ کے ایک چکر ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ صفا سے مروہ پہ پہنچیں گے ایک چکر، واپس پلٹیں گے، رستے میں پھر یہی لائٹس آئیں گی، یہاں پہ پھر آپ نے بھاگنا ہے۔ مردوں نے، خواتین نے نہیں۔ تو یہی بڑی خوبصورت یہ دعا ہے، رب اغفر ورحم، اے میرے اللہ مجھے بخش دے، مجھ پہ رحم کر، انت الاعز الاکرم، تو سب سے زیادہ عزت اور کرامت والی ذات ہے۔ بہت خوبصورت دعا ہے۔ تو جب یہاں صفا سے مروہ، پھر مروہ سے واپس صفا، پھر صفا سے مروہ، پھر واپس صفا، پھر مروہ، پھر صفا، پھر مروہ پہ جا کے یہ 7 چکر مکمل ہو جائیں گے۔ ہر چکر پہ آپ نے جب جہاں آنا ہے تو یہی عمل دہرانا ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، لا الہ الا اللہ وحدہ انجز وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ۔ کوئی بندہ یہ نہ سوچے کہ مجھے نہیں یاد، آپ کو جو لٹریچر کتاب دیں گے یہ پاکٹ سائز ہے، تو آپ اس کو اپنے ہاتھ میں رکھ کے دعا یاد پڑھ سکتے ہیں، اوپر دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد یہ آپ کا عمرہ مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے خواتین کے لیے ہیں کہ انہوں نے اپنے بال جو ہیں نیچے سے صرف ایک پور 1 انچ سمجھ لیں کہ وہ نیچے سے خود بھی کاٹ سکتی ہیں، ایک خاتون کی دوسری خاتون بھی کاٹ سکتی ہیں، اس خاتون کا محرم رشتہ دار بھی کاٹ سکتا ہے۔ مرد کے لیے 2 کاموں میں ایک کرنا ہے، یا بالوں کو قصر کروانا ہے۔ قصر کیسے کروانا ہے کہ جس طرح آپ اپنی حجامت بنواتے ہیں کہ سارے سر کے بال کاٹے جاتے ہیں، اس میں سارے سر کے بال کاٹے جائیں تھوڑے تھوڑے، یا ٹنڈ کروائیں۔ نبی کریم نے ٹنڈ کروانے والوں کے لیے 3 دفعہ رحم کی دعا مانگی، کہا حلق کروانے والوں پر اللہ رحم کرے، حلق کروانے، تو 1 دفعہ قصر کروانے والوں پہ بھی۔ تو اس لیے ٹنڈ کروانے سے اگر اللہ معاف کر دے تو یہ بہت بڑی قیمت نہیں، یہ بڑی قربانی نہیں ہے۔ یہ آپ کا حج کا پہلا سٹیپ اللہ کی توفیق سے مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے احرام کھول دینا ہے۔ زندگی کے معمولات جیسے آپ جاری رکھ سکتے ہیں کریں، لیکن ایک بات یاد رکھیں، نماز کی کوتاہی نہیں کرنی۔ یہ وقت شاید زندگی میں پھر ملے، بیت اللہ میں ایک نماز 1 لاکھ کے برابر ہے، اور یاد رکھیں اگر نہ پڑھ سکیں گے تو 1 لاکھ کا نقصان روزانہ ہو گیا نا۔ ہم اپنے ہوٹل میں پڑھ لیں تو یہ تو نہیں نا بات۔ ہاں اگر جب آپ کو بس نہیں ملتی، کیونکہ آپ کی رہائش عزیزیہ میں ہوگی، تو اگر وہاں آپ کو نہیں ملتی تو وہ الگ بات ہے کہ آپ کسی وقت حرم نہیں آ سکتے، لیکن اگر حرم آنا ممکن ہے تو آپ کو آنا ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ 4 ذی الحج تک آپ کے ہوٹل کے نیچے 24 گھنٹے بس کھڑی ہوگی، وہ آپ کو بس ٹرمینل تک لے جائے گی، وہاں آپ نے دوسری بس پہ سوار ہونا ہے، حرم کے بالکل قریب جا کے اتار دے گی۔ دن اور رات یہ ساری چین چلتی رہتی ہے، آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد
دوسرا سٹیپ ہے حج کا. یہ 8 ذی الحج کو شروع ہوگا. کب شروع ہوگا؟ 8 ذی الحج کو. اس دن کو کہتے ہیں یوم الترویہ. ترویہ کہتے ہیں جب اونٹوں کو پانی پلاتے تھے سواریوں کے لیے کہ کئی دن تک وہاں رہنا ہے، اس لیے آج ہی انہیں پانی پلا دیں. اس لیے آپ بسوں کے اوپر بھی اسٹکر دیکھیں گے رداء الترویہ، یہ سواری ہے ترویہ کے دن کی، یعنی جو اس دن 8 ذی الحج کی سواریاں ہوں گی اس پہ، اور آپ کا یہ ہوٹل نمبر اس پہ اسٹکر لگا ہوگا. آپ اس اسٹکر کی کسی بھی بس پہ، یا آپ کے معلم کا نمبر لکھا ہوگا، آپ کسی بھی بس پہ سوار ہو کے مینا جا سکتے ہیں. 8 ذی الحج کو آپ نے فجر کی نماز کے بعد غسل کرنا ہے اور اس کے بعد اپنے ہی ہوٹل اپنی ہی جگہ سے احرام باندھنا ہے. لیکن اگر خدا نخواستہ آپ کو 7 اور 8 کی درمیانی رات کو وہ مینا میں لے جائیں، پہلے بے شک مینا میں پہنچ جائیں، وہ آپ کی مجبوری ہے کہ وہ آپ کو رات کو ہی اٹھا کے مینا میں لے جائیں، تو اس میں آپ بے بس ہیں. اگر آپ تھوڑی سی کوشش کریں گے تو آپ 8 ذی الحج کی صبح ہی جا سکتے ہیں، بلکہ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمیں سنت کے مطابق وقت پہ لے کے جائے. 8 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد آپ نے احرام باندھنا ہے، اور اس وقت آپ نے نیت کے کلمات کیا کہنے ہیں؟ اللہم لبیک حجا، اے اللہ میں حج کے لیے حاضر ہوں. پہلے آپ نے کیا کہا تھا؟ اللہم لبیک عمرۃ. اب کیا کہنا ہے؟ اللہم لبیک حجا. پھر یہاں تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. 8 ذی الحج کو تلبیہ پکارنا شروع کر دینا ہے. پیدل بھی جا سکتے ہیں، سواری پہ بھی. اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ بعض لوگ پیدل نہ چلنے ہوئے بھی جان بوجھ کے پیدل جاتے ہیں، تکلیف اٹھاتے ہیں، شاید زیادہ اجر ہوگا. نبی کریم نے سواری پہ حج کیا تھا. ہمارے پاکستانی لوگ جو ہیں نا، عموماً یہ احرام کے لیے چپلی پہنتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ پب جو ہے یہ ننگا ہونا چاہیے. یہ بالکل غلط ہے، رسول اللہ کے کسی حکم میں نہیں ہے. صرف حکم یہ ہے کہ ایسا جوتا پہنے جس سے ٹخنے ننگے ہوں. اگر اس طرح کی سینڈلیں بھی پہنے، یہ پورا کور کر دیتی ہے نا اوپر، لیکن یہ آپ کے ٹخنے ننگے ہیں، آپ یہ پہن سکتے ہیں. چپلی پہن کے لوگ بیچارے کرب اور اذیت میں ہوتے ہیں، اور ایک ایک دن میں کئی دفعہ 20 25 30 کلومیٹر بھی پیدل سفر کرنا پڑتا ہے. تو اس لیے آپ سافٹ سینڈل لے لیں تو یہ بہت بہتر ہے. اسی طرح جو لوگ پیدل چلنے کے، ننگے پاؤں پیدل چلنے کے عادی نہیں ہیں، انہیں چاہیے کہ طواف کے لیے بھی جوتا لے کے جائیں. اور یاد رکھیں کہ حرم میں، مینا میں لوگ بڑی بدتمیزی یہ کرتے ہیں کہ جس کا جوتا نظر آیا پہن لیا. یہ ایک چھوٹا سا تھیلا بنا ہوتا ہے، آپ اس میں جوتا ڈالیں، اس طرح اپنے پیچھے ڈال لیں. آپ اگر نہیں ڈالیں گے تو پریشان ہوں گے. وہاں ننگے پاؤں چند قدم بھی نہیں بندہ چل سکتا. تو اگر آپ طواف بھی اوپر برآمدوں میں جب کرنا پڑے تو پھر پاؤں پہ چھالے پڑ جاتے ہیں. کم از کم صفا مروہ کی سعی یا اوپر طواف کرنا ہے تو جوتے پہن کے کریں. سینڈل سافٹ ہوگی تو اس سے آپ آرام سے کر سکیں گے. اسی طرح ایسے وہ فلیٹس جو جوگر کی طرح نہیں ہوتے اوپر تک، وہ بھی پہن سکتے ہیں. اس سے بھی طواف بھی کر سکتے ہیں، حالت احرام میں بھی پہن سکتے ہیں. یہ جو چپلیاں پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں ایسا نہیں، واللہ باللہ سمت اللہ، اللہ کے رسول کا حکم نہیں ہے. یہ صرف بر صغیر کے علماء نے لوگوں کو مصیبت میں ڈالا ہوا ہے. آپ پوری دنیا کے حجاج کو دیکھیں گے کہ ان کے جوتے ہی ایسے ہوتے ہیں جو کم از کم یہاں پب پورا ڈانپا ہوتا ہے ان سے. اس لیے ہمارے ہاں اچھی کمپنی کے سینڈلز جو بڑے سافٹ ہوتے ہیں وہ لے کے جائیں، اس سے آپ کو آسانی رہے گی. اب مینا میں جانا ہے تو مینا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 ذی الحج کو 5 نمازیں پڑھی: ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور اگلے دن کی فجر، 9 ذی الحج کی فجر.
اور یہ ساری نمازیں قصر پڑھی کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اپنانا ہے۔ ایک صحابی تھے، میں یہ بات عرض کر دوں، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں تاجر ہوں، ہمیشہ سفروں پہ ہوتا ہوں، میں نماز بھی پوری پڑھ سکتا ہوں، روزہ بھی رکھ سکتا ہوں، کیا میں ایسا کر لوں؟ تو نبی کریم نے پتہ کیا جواب دیا تھا؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کی رخصت سے فائدہ اٹھاتے ہیں تم ان سے بہتر نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ اللہ کی رخصت کے فائدہ اٹھاتے ہیں وہ بہتر ہیں، تم بہتر نہیں ہو سکتے۔ تو اس لیے اپنے آپ کو اذیت میں مت ڈالیں۔ جب اللہ نے ایک حکم دیا، اور بعض ہمارے بھائی فرض تو قصر کر لیتے ہیں لیکن سنت نفل پوری پڑھتے ہیں، یہ بھی طریقہ درست نہیں ہے۔ ہاں یہاں ذکر اذکار کرنے کا حکم ہے، آپ تلبیہ پکاریں، سارا دن تلبیہ پکاریں، اور وقت پہ نماز پڑھیں، با جماعت ادا کریں، اکیلے نہیں، اپنے خیموں میں بھی پڑھنی ہے تو با جماعت پڑھیں۔ 5 نمازیں رسول اللہ نے یہاں پڑھی، 8 ذی الحج کو 5 نمازیں، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہے دوسرا۔ 9 ذی الحج کو فجر کی نماز کے بعد یہاں سے نکل کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں چل پڑے۔ عرفات یہاں سے تقریباً 16 کلومیٹر ہے، 16 یا 17 کلومیٹر ہے۔ جو لوگ حکومت کی طرف سے جا رہے ہیں ان کو ٹرین کا ٹکٹ ملا ہوگا، یہ تقریباً 7 منٹ میں ٹرین یہاں سے وہاں تک پہنچا دے گی آپ کو، اور آپ کو بتایا جائے گا کس نمبر کے اسٹیشن پہ آپ نے اترنا ہے۔ آپ کے لیے ٹرین پہ بیٹھنا تھوڑا سا دشوار ہوگا، سفر دشوار نہیں۔ جو لوگ بسوں پہ جاتے ہیں انہیں گھنٹوں لگ جاتے ہیں۔ یہاں منا سے آپ عرفات میں جائیں گے 9 ذی الحج کو، یہ اصل حج کا دن ہے۔ اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پہنچ گئے، یعنی طلوع سورج نصف النہار سے پہلے، زوال سے پہلے پہنچ گئے، تو آپ عرفات میں داخل نہیں ہوئے تھے۔ آپ عرفات کے باہر وادی ارنا میں بیٹھ گئے تھے۔ جب نصف النہار ہوا تو پھر آپ نے، یہ آپ دیکھیں، یہ عرفات کے چاروں طرف یہ بورڈ لگے ہوں گے، اوپر لکھا ہوگا بدایت عرفات، یہ باؤنڈری ہے عرفات کی، اس کے اندر عرفات ہے، باہر نہیں۔ دوسری طرف لکھا ہوگا نہایت العرفات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اسی جگہ جہاں آج وہ منبر مسجد نمرہ کا بنا ہوا ہے، اسی جگہ پہ کھڑے ہو کے آپ نے خطبہ دیا تھا۔ یہ آدھی عرفات سے باہر ہے اور آدھی عرفات کے اندر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد، یہاں پہ اس وقت مسجد نہیں تھی، آپ نے اس میدان میں وہ خطبہ دیا جسے خطبہ حجۃ الوداع کہتے ہیں۔ خطبہ دینے کے بعد آپ نے یہاں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی تھی۔ حکم دیا تھا ظہر عصر کو جمعاً و قصراً، جمع بھی کرنا ہے قصر بھی کرنا ہے۔ ایک اذان ہوتی ہے، اقامت ہو کے 2 رکعتیں ظہر کی ہوتی ہیں۔ اگر جمعے کا بھی دن ہوگا تو یہاں جمعے کا نہ خطبہ ہوگا نہ جمعے کی نماز ہوگی، بلکہ ظہر کی 2 رکعتیں ہوں گی۔ تو 2 رکعتیں ظہر کی اسی وقت اقامت ہوگی عصر کے لیے، اور عصر کی نماز ظہر کے معاً بعد فوراً عصر کی نماز ادا کر دی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے آپ عرفات میں داخل ہوتے ہیں۔ عرفات کے اندر ایک پہاڑی ہے، آپ اس کے پاس آ کے کھڑے ہو جائیں، اسے جبل رحمت کہتے ہیں، جہاں اللہ نے آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا۔ نبی کریم اس پہاڑی کے پاس کھڑے ہو کے کعبۃ اللہ کی طرف آپ نے کہا میں یہاں کھڑا ہوں، جو جہاں ہے وہیں پہ جو ہے وقوف کرے۔ اس میں نبی کریم نے فرمایا مجھ سے پہلے 40 نبیوں نے اللہ کے گھر کا حج کیا، اور یہاں عرفات کے دن کی دعا ان کی یہی تھی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہاں میرے عزیز بھائیو ذہن میں رکھیں، یہ وہ دن ہے جو حج کے دنوں میں سب سے اہم ہے۔ حج کے جتنے ارکان ہیں اگر خدا نخواستہ رہ جائیں تو اس کا آلٹرنیٹ ہے، لیکن اگر عرفات رہ جائے تو اس کا آلٹرنیٹ نہیں ہے، اسے دوبارہ حج کرنا پڑے گا۔
عرفات میں ایک لمحہ بھی کوئی آ گیا تو اس کا حج درست ہے۔ اب عرفات میں وقوف کرنا ہے، دعائیں مانگنی ہیں، سارا دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں مانگتے رہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ نمازیں اکٹھی پڑھ کے پھر آپ کو کھانا وانا دیا جائے گا، کھانے کے بعد آپ دعاؤں پہ لگ جائیں۔ میرے عزیز بھائیو، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے، یہاں اذان نہیں ہوتی، یہاں نماز کی اجازت نہیں ہے، گولا پھٹتا ہے، اسی وقت یہاں سے موو کرنے کا حکم ہے کہ اب تم، بے شک نماز کا وقت ہوا گیا لیکن اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، اس لیے یہاں سے موو کر کے منا اور عرفات کے درمیان ایک میدان ہے جس کا نام مزدلفہ ہے۔ مزدلفہ، یہ مزدلفہ ہے، یہاں کوئی خیمہ نہیں، کوئی کچھ نہیں، زمین پہ ساری اللہ کی مخلوق، اس میں بادشاہ بھی ہیں، گدھا بھی ہیں، فقیر بھی ہیں، امیر بھی ہیں، سب زمین پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ اور یہاں جا کے مغرب کو عشاء کے وقت جمعاً و قصراً، جمع بھی کرنا ہے اور قصر بھی کرنا ہے۔ 3 رکعتیں مغرب کی پڑھنی ہیں، 2 عشاء کی اور 1 وتر پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، کیونکہ اگلا دن ایک بہت سے اعمال کرنے کا ہے، اس لیے رسول اللہ اس رات تہجد نہیں ادا فرمائی۔ تو اس رات یہ بات یاد رکھیں، میں آپ کو عرض کر دوں، ہے کنکریوں پہ سونا ہے، زمین پہ ممکن ہے کوئی چیز نہ ہو، بلکہ پچھلے سال ہم گئے تھے تو سڑک کے کنارے پہ گتے بچھا کے ہم نے رات گزاری تھی، لیکن یاد رکھیں شاید آپ کے گھر میں مخملی بستر اور اس کی ایئر کنڈیشن کی خوبصورت ٹھنڈک جو ہے اتنا سکون آپ کو نہ دے سکے جتنا اطرات اللہ آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ کیوں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، جب نماز پڑھ لی فارغ ہوئے تو آپ نے پہاڑوں کی جانب دیکھا اور دیکھ کے زور سے ہنس پڑے۔ لوگوں نے کہا اللہ آپ کو ہمیشہ مسکراتا رہے، آپ نے کیا دیکھا ہے جس پہ ہنس پڑے؟ آپ نے فرمایا میں نے شیطان کو دیکھا جو مٹی پکڑ کے اپنے سر میں ڈال کے چیخ رہا تھا کہ میں سارا سال لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کرتا رہا، ایک دن میں اللہ نے ساروں کو معاف کر دیا، اس لیے وہ رو رہا ہے، اس کو روتے ہوئے دیکھ کے مجھے ہنسی آ گئی ہے۔ اللہ رب العزت جن لوگوں کو معاف کرنا ہے اللہ ہمارا نام بھی شامل فرما لے۔ میرے عزیز بھائیو، اس کے بعد یہاں فجر کی نماز اول وقت میں پڑھنی ہے، پڑھنے کے بعد کچھ دیر ذکر اذکار کرنے ہیں، پھر یہاں سے موو کر کے آپ نے مینا کی طرف جانا ہے۔ یہ 10 ذی الحج کا دن ہے جسے عید الاضحیٰ کا دن بھی کہتے ہیں۔ حجاج نے عید کی نماز نہیں پڑھنی، یہ بات یاد رکھیں۔ اگر ممکن ہے آپ، کیونکہ پچھلے سال انہوں نے لوگوں کو باؤنڈریوں میں بند کر دیا تھا، کئی لوگوں کو بہت لیٹ جو ہیں ان کی باؤنڈریاں کھولی تھی، وہ گئے تھے، اگر ممکن ہے صبح آپ تہجد کے وقت وضو کریں، واش روم جا کے وضو کریں، بہت سے وضو خانے وہاں بنے ہوئے ہیں، وضو کرنے کے بعد آپ چلنا شروع کر دیں مینا کی طرف۔ یہاں سے تقریباً 4 کلومیٹر آپ کو چلنا پڑے گا۔ اگر آپ گاڑیوں پہ جاتے ہیں، گاڑی پہ ٹرین پہ جائیں گے تو وہ آپ کو 3 یا 4 منٹ میں پہنچا دیں گے۔ اگر پیدل جاتے ہیں تو رستے میں جس جگہ آپ کو فجر ملے فجر کی نماز پڑھ لیں، اور آپ جا کے یہ آپ نے 8 ذی الحج کو صبح یہ تلبیہ شروع کیا تھا، آج 10 ذی الحج ہے، آپ نے جمرات پہ پہنچنا ہے۔ یہ جمرہ ہے، 3 جمرات ہیں، ایک ہے جسے جمرہ یمنہ کہتے ہیں جو مینا کی طرف پہلا آتا ہے، مینا سے آئیں گے تو پہلا جمرہ یمنہ آئے گا، اس کے بعد دوسرا جمرہ آتا ہے اسے کہتے ہیں جمرہ وسطیٰ، درمیانہ، جو آخر کا ہے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ عقبہ گھاٹی تھی، اب وہ ختم ہو گئی ہے، یہ جمرہ عقبہ ہے۔ آپ نے 10 ذی الحج کو پہلے کو بھی چھوڑ دینا ہے، دوسرے کو بھی چھوڑ دینا ہے، تیسرے کے پاس، یہاں ایک بات پیچھے بھول گیا ہوں، مزدلفے کے اندر ہر بندے نے 70 کنکریاں چنے کے دانے کے برابر جمع کر لینی ہیں۔ مزدلفے کی رات، مزدلفے کے اندر ہر طرف کنکریاں بکھری نظر آئیں گی، 70 کنکریاں ہر بندے نے ایک چنے کے برابر، بڑی نہیں، یہ جمع کر لینی ہے۔ یہ حج کے مناسک میں ایک نسک ہے جو عبادت ہے،
یہ کہتے ہیں شیطان کو مارا، شیطان کو نہیں، عبادت ہے جہاں شیطان نے بہکایا تھا ہمارے بابا سیدنا ابراہیم، سیدنا اسماعیل اور ان کی زوجہ ہاجرہ کو، تو ہم اس کی ذلت کے لیے یہ کرتے ہیں، یہ عبادت ہے۔ تو آپ نے جب یہاں پہنچنا ہے جمرہ عقبہ کے پاس تو آپ کا تلبیہ ختم، یہاں سے تکبیرات شروع ہو جائیں گی۔ پہلے آپ نے کنکریاں مارنی ہیں، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر۔ اگر خدا نخواستہ آپ کے ساتھ خواتین ہیں، بوڑھے مرد ہیں، یا آپ ان کی بھی مار سکتے ہیں، انہیں خیمے میں بھیج دیں، ان کی وکالت آپ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی ضعیف انسان ہے، بیمار ہے، عورت ہے، نہیں جا سکتی، تو اس کی جگہ پہ آپ جا کے کنکریاں مار سکتے ہیں۔ پہلے آپ اپنی ماریں گے، پھر اس کے بعد 7 کنکریاں اس کی ماریں گے۔ یہاں سے تکبیرات شروع ہو۔ اس 10 ذی الحج میں 5 کام کرنے ہیں۔ پہلا کام کنکریاں مارنی ہے، دوسرا کام قربانی کرنی ہے۔ قربانی کے 2 طریقے ہیں، آپ اپنے ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں، آپ کسی کو وکیل بھی بنا سکتے ہیں۔ اب عموماً لوگ وہاں پہ، بعض لوگوں نے تو حکومت کو پیسے دے دیے، بعض وہاں جا کے الراجی بینک ہے۔ کیا بینک ہے؟ الراجی۔ یہ یہاں پہ آپ کوپن خرید لیں، وہاں الراجی بینک کا سب سے بڑا پروجیکٹ یہ ہوتا ہے، یہ حجاج کے لیے 20 لاکھ قربانیاں کرتے ہیں۔ ان کا بہت بڑا سلاٹر ہاؤس ہے، آپ سوچ نہیں سکتے کہ 1 منٹ میں کتنی قربانیاں ہو جاتی ہیں۔ اس پہ آپ کو وقت دے دیں گے کہ اتنے بجے آپ کی قربانی ہوگی۔ آپ پہلا کام 7 کنکریاں مارنی، دوسرا کام قربانی کرنی، تیسرا کام بیت اللہ میں جا کے طواف زیارت کرنا۔ اس کے لیے ٹیکنیکلی بات میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں، اگر آپ میں ہمت ہے تو پھر آپ واپس اپنے خیمے میں نہ جائیں، آپ سیدھے نکل جائیں۔ آپ 1 کلومیٹر آگے جائیں گے تو آپ ایک دیوار آئے گی، اس کے ایک طرف ادھر بھی سڑک ہے، اس طرف بھی، بائیں طرف بھی سڑک ہے۔ آپ نے جو بائیں طرف سڑک ہے اس پہ آپ نے چلے جانا ہے۔ وہاں آگے بسیں ہوں گی جو فری میں آپ کو حرم تک لے کے جائیں گی۔ آپ نے کنکریاں مار کے سیدھے، ہم الحمدللہ صبح کنکریاں مار کے جب ہم حرم پہنچے تھے تو عید کی نماز کے خطبے کے بعد امام صاحب اس وقت دعا مانگ رہے تھے۔ الحمدللہ ایسا ہو سکتا ہے، اور اللہ نے بڑی آسانی کی۔ یعنی آپ اگر ہمت ہے تو پھر آپ سیدھے نکل جائیں، واپس خیمے تک آپ کو آنے میں 3 کلومیٹر واپس پھر آنا پڑے گا کم از کم، وہ آپ سیدھے چلے جائیں۔ آپ سیدھے جا کے وہاں پہ 2 سڑکیں ہوں گی، درمیان میں دیوار ہے، بائیں طرف والی سڑک میں جائیں گے، حجون غالباً ایک سڑک کا نام ہے، شارع حجون، اور دوسری کا میں بھول گیا ہوں اس کا نام کیا تھا، جو دوسری بائیں طرف ہے اس پہ جائیں گے تو آگے اس طرح چین بسوں کی کھڑی ہوگی، بے شمار لوگ ہیں انشاءاللہ، اس پہ بیٹھ کے آپ جائیں گے تو مروہ کے پاس آپ کو جا کے اتار دیں گے، آپ وہاں اتر کے بیت اللہ میں جائیں۔ اگر آپ کے ساتھ خواتین ہیں تو اسی دروازے سے آپ کو اندر جانے دیں گے، اگر آپ اکیلے ہیں تو پھر آپ کو چکر کاٹ کے آپ کو گیٹ نمبر 79 سے اندر جانا پڑے گا جو باب فہد ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اگر بالفرض کچھ لوگ طواف افاضہ کے لیے چلے جائیں، کچھ نہیں بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں، بعض ضعیف یا تھک جاتے ہیں، وہ اتنی نہیں اسٹرگل کر سکتے، تو اس کے لیے بھی میں عرض کرتا ہوں طواف افاضہ کرنا ہے۔ طواف افاضہ میں کیا ہے، یہ احرام کی حالت میں بھی کر سکتے ہیں، آپ اس سے پہلے ٹنڈ کروا کے فارغ ہو کے پھر بھی کر سکتے ہیں اپنے عام کپڑوں میں۔ طواف افاضہ کر کے یہ 7 چکر لگانے ہیں، 2 نفل پڑھنے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنی ہے، پھر اس کے بعد واپس مینا میں آ جانا ہے۔ آپ اگر مغرب سے پہلے مینا سے نکل کے طواف افاضہ کے لیے چلے گئے ہیں تو فبہا، اگر آپ نہیں گئے تو پھر آپ نے نہیں جانا۔ اگر مغرب کی اذان ہو گئی، اگلا دن شروع ہو گیا تو پھر آپ نے نہیں جانا، پھر آپ نے احرام کو بھی نہیں کھولنا، پھر آپ 11 کو یا 12 کو جب بھی آپ نے، یا 13 کو جب بھی آپ نے کرنا ہے، اس وقت تک حالت احرام میں رہیں گے۔ بعض بزرگ اس دن نہیں جاتے، کوئی عرض نہیں، لیکن وہ احرام نہیں کھولیں گے۔
احرام وہی کھولے گا جس نے 10 ذی الحج کو طواف زیارت کرنا ہے یا کر لیا ہے۔ تو میرے عزیز بھائیوں، یہ 10 ذی الحج کے اعمال ہیں۔ تو یہ ایک ٹیکنیکل بات میری عرض کرنی تھی، وہ عرض کر دی۔ ہاں، ایک اور طریقہ بھی ہے، آپ جمرات سے اتریں گے تو تھوڑا سا آگے جا کے بائیں طرف شیڈ ہیں، آپ ان شیڈ میں جائیں گے تو دوسری طرف گاڑیاں کھڑی ہوگی، آپ ان پہ پیسے دے کے بھی جا سکتے ہیں، لیکن وہ عموماً جو ہے نا بول بلیوں میں پھراتے رہتے ہیں، حرم تک نہیں پہنچاتے۔ بہترین طریقہ یہی ہے، آپ 1 کلومیٹر چل کے آگے چلے جائیں، وہ سواریاں پیسے بھی نہیں لیں گی اور آپ کو حرم کے قریب جا کے پہنچا دیں گی۔ اس کے بعد 10 ذی الحج، جس میں یہ چاروں کام کس طرح کرنے ہیں؟ پہلے 7 کنکریاں مارنی ہیں، دوسرا قربانی کرنی ہے، تیسرا ٹنڈ کروانی ہے، احرام کھول دینا ہے، چوتھا طواف زیارت یا طواف افاضہ کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ان کاموں کی ترتیب نہ کر سکے، آگے پیچھے ہو جائیں، یعنی وہ سیدھا چلا گیا، جا کے پہلے طواف افاضہ کر لیا، آ کے نبی کریم کے پاس ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ میں نے کنکریاں نہیں ماری، طواف کر آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا فلا حرج، کوئی حرج نہیں، اب تب کنکریاں مار لو۔ ایک نے کہا میں نے پہلے قربانی کر لی، آپ نے فرمایا فلا حرج۔ یعنی یہ چاروں کام اگر ترتیب نہ بھی ہو سکے، آگے پیچھے کوئی کام پہلے آسان لگے تو وہ کر لیں۔ تو اگر آپ نے قربانی کروانی ہے ان سے، تو پھر آپ نے یہ پرواہ نہیں کرنی کہ آپ کی قربانی ہوئی یا نہیں، آپ نے دوسرے سارے کام مکمل کر لینے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ ویسے تو وہ آپ کو ٹائم دیتے ہیں، لیکن جن لوگوں نے ان کو حکومت کو پیسے جمع کروائے ہیں، وہ یاد رکھیں ان کی قربانی 10 کو نہیں ہوگی، 11 کو ہوگی۔ جو خود جا کے وہاں کوپن خریدیں گے ان کی 10 کو ہی ہو جائے گی۔ اب آپ جیسے بھی کرنا چاہیں کر سکتے ہیں۔ اب ہے 11 ذی الحج۔ 11 ذی الحج کو آپ نے اپنے خیموں سے نکلنا ہے، اور یاد رکھیں پچھلے سال وہ اموات کی وجہ سے 12 بجے سے 4 بجے تک وہ سارے کیمپ بند کر دیتے تھے، وہاں جانے نہیں دیتے تھے۔ اگر آپ جانا چاہتے ہیں تو 12 بجے سے پہلے نکل جائیں، یا 4 بجے سے بعد پھر آپ کے لیے مشکل ہو جائے گی، کیونکہ بہت رش ہو جاتا ہے۔ اگر آپ 12 میں 11 بجے نکل جائیں اور 12 بجے وہاں پہنچ جائیں، زوال کے فوراً بعد آپ کنکریاں مار کے واپس آ جائیں تو آپ کے لیے انشاءاللہ کوئی پرابلم نہیں ہوگی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ آپ نے سر پہ کپڑا رکھنا ہے، گیلا کر کے رکھیں، یا آپ چھاتا لے لیں کہ آپ نے اسی طرح دھوپ میں نہیں جانا، یہ آپ کے لیے مشکل بن جائے گی۔ وہ دھوپ ویسے بہت زیادہ، اگر آپ چھاتا رکھیں گے تو وہ ہوا لگتی رہے گی، آپ کو کچھ بھی محسوس نہیں ہوگا۔ اسی طرح پانی کی بوتل آپ کے ساتھ ہونی چاہیے۔ جب بھی آپ نے پیدل سفر کرنا ہے، آپ کے پاس پانی ضرور ہونا چاہیے۔ اگر خدا نخواستہ کہیں پانی نہیں ملتا تو پانی نہ ملنے کی وجہ سے بعض لوگ بیچارے جو ہے نا گر جاتے ہیں، بے ہوش ہو جاتے ہیں، یا مختلف تکلیفوں میں مبتلا ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں خشک موسم ہوتا ہے، اس لیے پانی کی اشد ضرورت پڑتی ہے۔ 11 تاریخ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ 11 تاریخ کو اپنے خیمے سے نکلنا ہے، جانا ہے، اور وہاں جا کے جمرہ یمنہ پہ 7 کنکریاں مارنی ہیں۔ اور یہ ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ جب جمرات میں داخل ہوں گے نا، تو جمرہ آپ کے دائیں میں ہونا چاہیے، بائیں میں نہیں۔ آپ نے جمرات کے دائیں طرف نہیں داخل ہونا، اس کے بائیں طرف داخل ہونا ہے، کہ آپ کے بائیں ہاتھ جمرہ ہونا چاہیے۔ آپ وہاں جا کے 7 کنکریاں ماریں، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر، بسم اللہ، اللہ اکبر۔ 7 کنکریاں مارنے کے بعد پیچھے آ جائیں۔ پیچھے آ کے ایک ایرو بنا ہوگا، اتجاہ القبلہ، قبلہ اس جانب ہے، آپ نے اس طرف اپنا منہ کر کے دعا مانگنی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمرہ یمنہ کو کنکریاں مارنے کے بعد آپ اس طرف منہ کر کے دعا مانگتے ہیں۔ پھر آپ آگے چلے، جمرہ وسطیٰ کو 7 کنکریاں ماری، پھر پیچھے ہٹے، کعبۃ اللہ کی طرف منہ کر کے آپ نے دعا مانگی۔ پھر آپ جمرہ عقبہ پہ جا کے 7 کنکریاں ماری، یہاں دعا نہیں مانگی، پلٹ کے واپس آ گئے۔ آپ اس طرح آ سکتے ہیں۔ اب 4 منزلیں 5 منزلیں بن گئی ہیں۔
اب اگر کوئی بیمار نہیں ہے نا، اس کے لیے جا کے کنکریاں مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ پہلے صرف 2 ہوتی تھی، ایک گراؤنڈ فلور ایک اوپر پل ہوتا تھا، اور یہ بہت مشکل اس وقت تھا، ہر سال بہت سی اموات ہوتی تھی اس کی وجہ سے۔ لیکن الحمدللہ اب 4-5 منزلیں انہوں نے بنا دی ہیں، اور ہر آنے والے کا الگ رستہ ہوتا ہے۔ انہوں نے ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے لوگوں کو، کہ جو پہلی منزل والے ہیں وہ دوسری پہ نہیں جا سکتے، دوسری والے تیسری پہ نہیں جا سکتے۔ جو لوگ گاڑی پہ جائیں گے، ٹرین پہ جائیں گے، وہ وہاں جا کے ایک لمبا چکر کاٹ کے آ کے پھر انہیں کنکریاں مار کے واپس آنا ہوگا۔ اگر آپ کے ساتھ بزرگ سٹیزن ہیں یا عورت ہے تو پھر وہاں ایک لفٹ لگی ہیں، ان لفٹ سے صرف ایک آدمی اپنی عورت یا اپنے بوڑھے بھائی باپ کے ساتھ نیچے چلا جائے، اور وہ سامنے ہی جمرے ہوں گے اور آرام سے کنکر مار لیں گے، انہیں چکر کاٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یہ جو بھی بزرگ ہیں وہ آرام سے وہاں جائیں، وہ لفٹ سے نیچے چلے جائیں گے گراؤنڈ فلور پہ، اور اس وقت ان کے بالکل سامنے ہوگا۔ لیکن اگر وہ اوپر گاڑی پہ آ کے اوپر چکر کاٹیں گے، تقریباً 1.5 کلومیٹر لمبا چکر ہے، وہ چکر کاٹ کے آ کے پھر جو ہے کنکریاں مارنی پڑیں گے۔ تو یہ تینوں جمرات کو پہلے دن کتنی ماری تھی؟ 7۔ آج کتنی ماری ہیں؟ 21۔ 21 اور 7 کتنی ہو گئی؟ 28۔ اب 12 ذی الحج ہے۔ اب یاد رکھیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اس میں اپنے اپنے وقت پہ قصر نمازیں پڑھنی ہیں اور اللہ کا ذکر کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا کہ یہ گنتی کے دن ہیں، اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ قرآن کی تلاوت کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر درود پڑھیں، یعنی یہاں پہ باتیں کم سے کم، وگرنہ لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ ہم فارغ ہو گئے ہیں، لوگ کی گپا مار دے رہے ہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ اس طرح 12 ذی الحج کو بھی آپ نے ان تینوں جمرات کو اسی طرح کنکریاں مارنی ہیں۔ اگر آپ فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، اللہ نے کہا 2 دن کے بعد جلدی کرتے ہوئے کوئی نکل آئے تو اس پہ کوئی حرج نہیں۔ 12 ذی الحج کو اگر آپ نکلنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو یہ بات عرض کر دوں، آپ نے جمرات کو کنکریاں مارنی ہیں، اس کے بعد آپ نے بائیں طرف دیکھنا ہے، سامنے مسجد خیف ہے، مسجد خیف کی طرف آپ نکل جائیں۔ مسجد خیف کے ساتھ اوپر چڑھیں گے، جہاں مسجد خیف ختم ہوتی ہے تو ایک سرنگ جاتی ہے جو جا کے عزیزیہ میں نکلتی ہے۔ آپ واپس آئیں گے تو آپ کو 3-3.5 کلومیٹر اپنے خیمے میں آنا پڑے گا، لیکن آپ اپنے ہوٹل کی لوکیشن لگا کے اس غار سے باہر نکلیں گے تو آدھے گھنٹے میں آپ اپنے ہوٹل پہ پہنچ جائیں گے۔ 12 تاریخ کو آپ نے پتھر کنکر مارنے کے بعد سیدھے باہر نکل جانا ہے۔ اگر آپ مغرب کی اذان ہونے سے پہلے نکل گئے تو آپ کا حج مکمل ہے۔ اگر مغرب کی نماز ہو گئی تو پھر 13 تاریخ کو بھی کنکریاں مارنی ہوں گی۔ اگر 12 تاریخ تک آپ 90% حاجی 12 تاریخ کو نکل جاتے ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیں کہ بعض حجاج ان مینا کے دنوں میں رات کو اپنے ہوٹلوں میں چلے جاتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے۔ رات کو یا دن کو سارا دن اپنے ہوٹلوں میں گزار کے آنا رات کو، یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں مینا کے اندر یہ وقت گزارنا ہوگا۔ تو 12 تاریخ کو آپ نے وہاں سے سیدھے نکل کے مسجد خیف کے ساتھ سرنگ ہے، اور اس سے باہر نکلیں گے تو وہ عزیزیہ آپ پہنچ جائیں گے۔ عزیزیہ کے اندر جہاں آپ کا ہوٹل ہے اس کی لوکیشن لگا لیں تو آپ انشاءاللہ 15-20 منٹ میں پیدل ہی اپنے ہوٹل تک پہنچ جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی پرابلم نہیں انشاءاللہ۔ پھر اس کے بعد اگر آپ نے بعد میں مدینہ منورہ جانا ہے، تو پھر آپ نے جس دن مدینہ منورہ جانا ہے تو وہاں آپ کے لیے لازم ہے کہ آپ نے طواف وداع کرنا ہے، یہ بھی حج کا حصہ ہے۔ طواف وداع کر کے پھر مدینہ منورہ، یا آپ مدینہ منورہ پہلے ہو آئے ہیں تو بعد میں آپ نے وہاں سے جس دن واپس اپنے وطن آنا ہے تو آپ آخری مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر کے نکلیں، اس کے بعد آپ مسجد حرام میں نہیں جائیں گے، پھر آپ اپنے اپنے وطنوں میں چلے جائیں گے۔ تو یہ حج کے متعلق بات تھی۔ اس کے بعد اگلا مرحلہ ہے مدینہ منورہ کی زیارت کا۔
مدینہ منورہ جانا یہ حج کا حصہ نہیں ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تشد الرحال، 3 جگہوں کے علاوہ نیکی کی نیت سے سفر کرنا جائز نہیں ہے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہیں؟ مسجد حرام بیت اللہ، مسجد نبوی اور بیت المقدس۔ بیت المقدس بدقسمتی سے یہود کے زیر نگی ہے، ہم وہاں نہیں جا سکتے، تو رسول اللہ کی مسجد میں جانا یہ خوش نصیبی کی علامت ہے۔ وہاں جا کے بھی کوئی وہاں زیارت کے لیے نہیں جاتا تو میں سمجھتا ہوں بدقسمت انسان ہے۔ مدینہ منورہ اس کا پہلا نام یثرب تھا۔ یثرب کا مطلب مصیبتوں کی جگہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں تشریف آوری سے پہلے جو بھی یہاں آتا وہ کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تو صحابہ کی کیفیت بھی یہی بنی۔ سیدنا ابو بکر، سیدنا بلال اور دوسرے صحابہ یہ مختلف کونوں میں بیٹھ کے رویا کرتے تھے کہ یہ کس جگہ آ گئے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا مانگی۔ آپ نے فرمایا اے اللہ، مدینے کا بخار جو ہے یہاں جس بندہ بھی آتا ہے اسے بخار ہو جاتا ہے، اے اللہ اسے جوفے میں لے جا۔ اور پھر آپ نے مدینہ کی برکت کے لیے دعا کی۔ جب مدینے میں پہلا پھل آیا تو آپ نے فرمایا اے اللہ، میرے باپ ابراہیم نے مکے کے پھلوں کی اور دوسری چیزوں کی برکت کے لیے دعا مانگی تھی، میں تجھ سے مدینے کی برکت کی دعا مانگتا ہوں کہ اللہ مکے سے دوگری برکت عطا فرما دے۔ اور اسی دعا کا نتیجہ ہے کہ مدینے میں ایک ہی پھل ہوتا ہے، وہ کھجور۔ پوری دنیا کے لوگ اپنے اپنے لوگوں کے لیے بطور تحفہ یہ کھجور لے کے جاتے ہیں، لیکن کبھی ختم نہیں ہوئی، کبھی ٹال نہیں پڑا، اور اللہ نے اس میں بڑی ہی برکت عطا رکھی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم آپ کی مسجد کی زیارت کے لیے ضرور جائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صلاۃ مسجدی ھذا خیر من 1000 صلاۃ، میری اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے، اور بیت اللہ میں نماز پڑھنا میری مسجد سے 100 گنا بہتر ہے، یعنی 100,000 سے بہتر ہے۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد۔ اب ہم مدینہ منورہ میں جائیں تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ پہلے تو اس بات کا خیال رکھنا ہے مدینہ ہماری محبتوں کی سرزمین ہے، ہماری عقیدتوں کی جگہ ہے، اس کا سبب رسول اللہ کی ذات ہے۔ آپ پیدا مکے میں ہوئے، لیکن آپ نے اپنا مسکن اسے قرار دیا۔ آج بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ اطہر، آپ کی قبر مطہرہ مدینہ منورہ میں ہے۔ جب مکہ فتح ہوا تو مدینہ والوں کو اس بات پہ تشویش ہوئی شاید نبی کریم واپس تشریف لے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں، میرا مرنا جینا اب تمہارے ساتھ ہے، میں اہل مدینہ میں سے ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس شہر سے محبت کرتے ہیں، ہمارا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس شہر سے محبت کریں، اس کی ہر چیز سے محبت کریں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، انسان محبت کے آگے بعض اوقات حد سے بڑھ جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کے راوی ہیں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ، مدینے کے ہر موڑ پہ بورڈ لگے ہوئے ہیں اس حدیث کے۔ آپ نے فرمایا المدینۃ حرم، یہ مدینہ حرم ہے، حرمت والی جگہ ہے۔ بین العیر والثور، 2 پہاڑ ہیں شرق اور غرب میں، عیر سے لے کر ثور تک مدینہ منورہ یہ حرم ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا جو شخص مدینے میں آئے اسے چاہیے کہ کسی بدعت کا ارتکاب نہ کرے۔ جس نے مدینے میں آ کے، بدعت کسے کہتے ہیں کہ انسان کوئی ایسا کام نیکی سمجھ کے کرے جو رسول اللہ نے نہیں کیا۔ تو
تو کہا جس نے مدینے میں آ کے کسی بدعت کا ارتکاب کیا یا کسی بدعت کرنے والے کی حوصلہ افزائی کی، لا يقبل اللہ صرفا ولا عدلا، اللہ نہ اس کا کوئی فرض قبول کرے گا نہ نفل قبول کرے گا، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، اس پہ اللہ کی اور فرشتوں کی اور پوری مخلوق کی لعنت ہوگی جو مدینہ میں آ کے غلط کام کرے گا۔ اس لیے جب ہم مدینہ منورہ میں جائیں، ہماری محبت اور عقیدت یہی ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی تعمیل کریں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے بہترین اسوہ جناب محمد الرسول اللہ کی ذات کو بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے مدینہ منورہ میں جب جائیں ایک ایک قدم پھونک کے چلنا ہے۔ آپ وہاں دیکھا ہوگا، آپ پڑھیں گے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، کہ جو اللہ کے نبی کے پاس اونچی آواز سے بولے گا وہ بہت بڑے امتحان میں ہے اور اللہ اس کے اعمال کو برباد کر دیں گے۔ جس طرح رسول اللہ کی ذات مطہرہ کے سامنے اونچی بولنا، غلط کام کرنا اور حد سے بڑھنا یہ ناجائز، اسی طرح آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کی قبر مطہرہ، آپ کے شہر میں بھی کوئی ایسا غلط کام کرنا انتہائی غلط ہے۔ تو اللہ رب العزت ہمیں اپنے نبی کی عقیدت تو رکھنے کی توفیق دے، لیکن حد سے نہ بڑھائے۔ نبی کریم نے زندگی کی آخری ایام میں جو نصیحتیں فرمائی تھیں ان میں ایک نصیحت یہ تھی، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں پہ مسجدیں بنا لی یا سجدہ گاہ بنا لی۔ تم میری قبر کو وثن نہ بنانا، یہاں میلہ ٹھیلا نہ لگانا، میرے ساتھ وہ معاملے نہ کرنا جو یہودیوں نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیے۔ تو ہمیں اپنے نبی کی عقیدت اور محبت میں وہاں تک رہنا چاہیے جہاں تک ہمیں اجازت ہے۔ محبت اور عقیدت کا تقاضا کیا ہے کہ ہم آپ کی ذات مطہرہ پر درود بھیجیں، آپ پر سلام پڑھیں۔ آپ کی عقیدت یہی ہے، ہم آپ کی احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہم یہی کر سکتے ہیں آپ کو درود پاک کا تحفہ دیں، آپ کو آپ پہ سلام کیا ہے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سلام ہو، سلامتی ہو آپ پر اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ درود کیا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اے اللہ درود بھیج، رحمتیں بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ یہ ہم درود و سلام کثرت کے ساتھ مدینہ منورہ میں کریں۔ پھر اس مسجد کے اندر جا کے نماز پڑھنا 1000 نماز سے بہتر ہے، اور اس مسجد کے اندر یہ جگہ ہے، اسے ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ نبی کریم نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، میرا گھر جہاں آج آپ کی قبر مطہرہ ہے اور میرا منبر، یہ کہا اس کے درمیان جتنی جگہ ہے یہ جنت کے باغوں میں ایک باغ ہے، یہاں جا کے نماز پڑھنا اسی طرح ہے کہ انسان جنت میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ اس کے لیے آپ کو جو ہے پرمٹ لے کے دے گا آپ کا معلم، جو آپ کے ہوٹل میں آپ کا خدام الحج ہوگا، وہ آپ کو پرمٹ لے کے دے گا اور آپ کو وقت دیا جائے گا، فلاں وقت آپ ریاض الجنہ میں جائیں گے، وہاں جا کے نفل پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، دعائیں مانگیں، رسول اللہ کی ذات مطہرہ پر درود و سلام بھیجیں۔ انشاءاللہ یہ اللہ آپ کو توفیق دے گا اور آپ یہ سارے کام کریں گے۔ مسجد نبوی کے علاوہ ہم کہاں جا سکتے ہیں؟ یہ دیکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ ہے۔ آپ باب السلام سے داخل ہوں گے اور یہاں سے گزرتے ہوئے اس کے سامنے سے گزریں گے۔ سب سے پہلے یہ بڑا سوراخ آئے گا، اس کے سامنے رسول اللہ کی قبر مطہرہ ہے، اس کے سامنے سیدنا ابو بکر کی، اس کے سامنے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی، اور یہاں لکھا ہوگا
ہن السلام من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ یہاں سے گزرتے ہوئے آئے، نبی کریم پر سلام بھیجیں، السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی۔ پھر آپ جب یہاں آئیں تو السلام علیک یا ابا بکر، السلام علیک یا عمر، یہ پڑھتے ہوئے آپ چلتے جائیں، اور جب اس دروازے سے باہر نکلیں گے تو بالکل سامنے ایک قبرستان ہے، یہاں سے لے کر جتنا جی ٹی روڈ ہے اتنی دور نظر آئے گا، اسے بقیع الغرقد کہتے ہیں، جنت البقیع بھی کہتے ہیں، جہاں 10,000 صحابہ مدفون ہیں، سیدنا عثمان بھی ہیں، فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے حکماً کہا تھا، جاؤ بقیع میں جائیں اور ان کے لیے دعائے خیر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بقیع میں گئے، آپ اس میں داخل ہو کے کہتے ہیں، السلام علیکم یا اہل دیار المؤمنین، اے مومنوں کے گھروں والوں تم پہ سلامتی ہو، انتم السابقون ونحن اللاحقون، تم ہم سے پہلے چلے گئے، ہم تم سے ملنے والے ہیں، یغفر اللہ لنا ولکم، ہم تمہارے اور اپنے لیے اللہ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو یہاں جا کے یہ پڑھنا چاہیے، یہاں جانا چاہیے۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم کو حکم دیا کہ آپ جا کے دعا کریں، تو ہم تو اپنے نبی کے قدموں کی خاک ہیں، ہمیں جا کے بھی یہی اللہ کا حکم ہے کہ دعا کریں۔ اس کے بعد مدینہ منورہ میں ایک مسجد ہے جسے مسجد قباء کہتے ہیں، یہ تقریباً حرم نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 کلومیٹر دور ہے۔ ایک واکنگ ٹریک بنا دیا گیا ہے جہاں پیدل چل کے بھی جا سکتے ہیں، وہاں سے الیکٹرک گاڑیاں بھی جاتی ہیں، جو ویگنیں جاتی ہیں 2 ریال سواری لیتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو سوار یا پیدل اس مسجد میں آ کے 2 رکعتیں پڑھے گا، اللہ اسے کامل عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو جتنے دن آپ مدینہ منورہ میں رہتے ہیں، فجر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کریں، فجر کی نماز کے بعد پیدل یا سوار مسجد قباء میں چلے جائیں، جب اشراق کا وقت ہو جائے گا، سورج طلوع ہو، 2 رکعتیں اشراق کی اور 2 رکعتیں اس نفل کی پڑھیں، اللہ کامل روزانہ، اگر 8 دن آپ 9 دن رہتے ہیں، 4 دن رہتے ہیں، 5 دن، اتنے عمروں کا ثواب اللہ آپ کو عطا فرما دے گا انشاءاللہ۔ اسی طرح باقی زیارات کی جگہیں اور بہت سی ہیں، لیکن نیکی یا وہاں جا کے کچھ ملنا وہ ان 3 جگہوں پہ ہی ہے۔ اور ایک جگہ احد ہے، یہاں بہت بڑی مسجد بنی ہوئی ہے، یہاں شہدائے احد کا بھی قبرستان ہے، سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور 70 صحابہ یہاں مدفون ہیں۔ نبی کریم کو حکم دیا گیا 8 سال بعد کہ آپ جا کے ان کا جنازہ پڑھیں یا ان کے لیے دعا کریں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں آ کے دعا کی۔ ہمیں وہاں جا کے ان شہداء کی اللہ کے پاس درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنی چاہیے، جنہوں نے اسلام کے لیے اپنی قربانیوں، اپنی جانوں کو پیش کیا۔ اللہ انہیں ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ آج ہمارے پاس اگر اسلام ہے تو انہی پاک باز لوگوں کی قربانیوں کے سبب ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، یہاں جا کے ان کے لیے دعا کرنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں اور مساجد ہیں، خندق ہے، وہاں 6 مساجد ہیں، اسی طرح ایک وادی جن ہے، اس کی کوئی شرعی حیثیت تو نہیں، لیکن ایک عجوبہ ہے دنیا کا۔ ایک جگہ پہاڑ بیضا ہے، وادی بیضا بھی اسے کہتے ہیں، وادی جن بھی کہتے ہیں۔ آپ یہاں گاڑی لے جائیں اور اس گاڑی کو بالکل نیوٹرل کر دیں، وہ خود بخود چلنی شروع ہو جائے گی، یہاں تک کہ 120 تک اس کی سپیڈ چلی جائے گی۔ آپ پانی ایسی جگہ پہ گرائیں جہاں اس طرح چڑھائی ہے، پانی گرائیں گے تو پانی اوپر کی طرف جانا شروع ہو جائے گا۔ یعنی پتہ نہیں کو مقناطیسی ایسی قوت ہے، اللہ کی کیا حکمت ہے۔ یہاں اللہ کی عزت اور عظمت کا احساس ہوتا ہے کہ مالک جو چاہے وہ کرنے پہ قادر ہے۔ تو یہ چیزیں دیکھ کے انسان کے ایمان کو تازگی ملتی ہے۔ اسی طرح ایک مسجد ہے قبلتین،
جہاں قبلہ تبدیل ہوا تھا۔ قبلہ تبدیل تو مسجد نبوی میں ہی ہوا۔ نبی کریم کو اللہ نے حکم دیا کہ فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، آپ اپنے چہرے کو مسجد حرام کی طرف پھیر لیں۔ عصر کی نماز کا وقت تھا، ایک شخص مسجد نبوی سے ادھر جا رہا تھا، اس نے ان لوگوں کو دیکھا کہ یہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مدینہ منورہ کے اندر جو کعبۃ اللہ کا رخ ہے وہ جنوب کی جانب ہے، اور جو بیت المقدس ہے وہ شمال کی جانب ہے۔ یہ بالکل اپوزٹ ہے۔ یہاں قبلے دونوں آمنے سامنے بنے ہوئے ہیں۔ لوگ نماز پڑھ رہے تھے، اس نے باہر سے آواز دی، لوگوں قبلہ تبدیل ہو گیا۔ نبی کریم نے کعبۃ اللہ کی طرف نماز پڑھی تو امام آگے سے نکل کے دوسری طرف آ گیا، جو آخری صف تھی وہ پہلی بن گئی، بالکل پلٹ گئے۔ اس لیے اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں، جہاں ایک عصر کی نماز کی 2 رکعتیں وہ اللہ آپ کا بھلا کرے بیت المقدس کی طرف پڑھی گئی، اور 2 رکعتیں بیت اللہ کی طرف پڑھی گئی۔ تو یہ بھی ایک ایمان کی تازگی کا سبب بنتی ہے۔ تو جہاں مدینہ منورہ میں جب تک اللہ آپ کو رکھے، کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھیں، مسجد نبوی میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں، قرآن کی تلاوت کریں، اور نماز کے علاوہ نوافل ادا کریں، رات کو تہجد پڑھیں۔ یہ سارے، چونکہ وہاں اور کام ہی کوئی نہیں، اس لیے آپ مکہ مکرمہ میں ہوں تو حرم میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اگر آپ مسجد نبوی میں ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں۔ اللہ آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے جو گزارشات آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کا کوئی آپ کو فائدہ ملے گا، تو صرف میرا آپ سے تقاضا یہی ہے کہ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اللہ رب العزت سب کے رزقوں میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کو ایمان کی سلامتی کے ساتھ زندہ رکھے، اسی پہ موت نصیب فرمائے۔ اور میری آپ سب کے لیے دعا ہے، اے اللہ یہ آپ کے مہمان آپ کے گھر میں تشریف لا رہے ہیں، اے اللہ ان کے سفر کو آسان کر دے، اے اللہ ان کے مناسک کو آسان کر دے، اے اللہ ان کے ہر عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لینا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آپ نے بولا کہ 10 ذی الحج کو ہم نے طواف زیارہ کرنا ہے، طواف صحیح بھی ہو، اس میں صحیح بھی کرنی ہے یا نہیں کرنی؟ جی، حج تمتع کے اندر طواف زیارت کے اندر سعی لازمی ہے۔ ہاں، طواف زیارت کے اندر سعی اور طواف لازمی ہے۔ 10 کو ہی کریں گے؟ 10 کو کر لیں، اگر 10 کو نہیں کریں گے 11، 12، 13 کو کریں گے، پھر احرام نہیں کھولنا۔ پھر یہ طواف زیارت کرنے کے بعد احرام کھولنا ہے۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ آپ نے فرمایا ہے کہ قربانی جو ہم گورنمنٹ کی طرف سے جا رہے ہیں وہ 11 کو ہوگی، تو ہمیں احرام کھول لیں گے 10 کو یا کہ 11 کو؟ کوئی حرج نہیں ہے، اگر آپ طواف زیارت کر لیتے ہیں تو احرام کھول سکتے ہیں۔ یہ ایک سوال آیا ہے، ایک سفر میں حج میں کتنے عمرے کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، عمرے کے لیے ضروری ہے کہ میقات پہ جائیں۔ میقات جو قریب ترین ہیں وہ 2 ہیں، ایک ہے طائف، دوسرا ہے جوفا۔ لیکن جو لوگ مسجد عائشہ سے جا کے احرام باندھ کے آ کے عمرے کرتے ہیں، یہ عمرے نہیں ہیں، نہ یہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ یہ ایسی خواتین کے لیے ہیں جس طرح کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، آپ جو ہے جب حج کے لیے آئی، آپ کو مینسز آ گئے، تو پھر انہی دنوں حج کے دن شروع ہو گئے، حج کیا۔ 14 ذی الحج کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا کہ چلیں واپس۔ تو سیدہ عائشہ رو رہی تھی، تو آپ نے فرمایا عائشہ آپ کو کیا ہوا؟ تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ سب لوگ حج اور عمرہ لے کے جا رہی ہیں اور میں صرف عمرہ۔ تو نبی کریم نے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر جو سیدہ عائشہ کے بھائی تھے انہیں کہا کہ آپ ساتھ جائیں، تنعیم یہ مسجد عائشہ جہاں ہیں وہاں جا کے احرام باندھ کے آئیں گے اور یہ آ کے عمرہ کر لیں۔ لیکن حضرت عبد الرحمن آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے آپ کو سارا عمرے میں ساتھ دیا، لیکن آپ نے عمرہ نہیں کیا تھا۔
نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی میں ہمیں یہ بات ملتی ہے۔ آپ نے کہا طواف کرنے کے لیے وضو لازم ہے، صفا مروا کے دوران اگر وضو صفا مروہ پہ وضو لازم نہیں ہے۔ صفا مروہ پہ اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ہوتا تو آپ کی سعی درست ہوگی بے وضو بھی۔ حافظ صاحب کہ سانوں 7 ਨੂੰ ਉਹ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ੀਆ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਿਨਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣ, ਅਸੀਂ ਇਹਿਰਾਮ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੀਏ? ਮਿਨਾਹ 'ਚ ਹੀ ਬੰਨੋਗੇ ਜੀ ਫਿਰ। ਇਹਿਰਾਮ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਈਏ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਬਹ ਬਣੀਏ? ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਓ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੰਨੋਗੇ ਤੁਸੀਂ। 8 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਸਵੇਰ ਬੰਨੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਬਸ ਹੋ। ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਅਗਰ ਉਹ ਅਰਫਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਜਾਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਬਾਜ਼ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ, ਉਹ ਮੁਅੱਲਿਮੀਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਪਾਬੰਦ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਕਤ ਸਿਰ ਵੀ ਟੁਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਸਵੇਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਵੇਰ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਸੌਣਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਦੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਨੇ ਆ? ਉੱਥੇ ਫਜਰ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਜੀ? ਮੁਜ਼ਦਲਫਾ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸੌ ਗਏ ਆ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਫਜਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਸਕਨੇ ਜੁਮਰਾਤ ਵਾਸਤੇ? ਹਾਂ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਜਮਰਾਤ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਜ਼ੌਜਾ ਮੁਹਤਰਮਾ ਸੈਯਦਾ ਸੌਦਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹਾ ਉਹ ਆਈਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਸ਼ਾ ਮਗਰਬ ਤੇ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਉੱਥੇ ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਤੇ ਆਪ ਨੇ ਐਸੀ ਖਵਾਤੀਨ ਔਰ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ کہ جو یعنی تھوڑے جہے کمزور بڈھے یا جس طرح کے سودا رضی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا جہا بھارے جسم دیاں سن تو آپ نے انہوں نے اجازت دے دیتی کہ تسی جا سکتے ہو، تو فجر تو پہلا بھی چلے جان تو کوئی حرج نہیں۔ اگر عام آدمی بھی سمجھتا ہے کہ لو جی میں ذرا کچھ جلدی پہنچ کے تو میں طواف افاضہ سے نکل جاواں گا تو کوئی حرج نہیں، رستے دے وچ کسی بھی جگہ فجر دی نماز پڑھ لو۔ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੰਕਰੀਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜ਼ੋਹਰ ਦਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਹਿਲੀਆਂ ਕੰਕਰੀਆਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਕਤ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਹੋ صبح ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਮਸਨੂਨ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਗਰਿਬ ਤੱਕ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਜਾਣ 11 12 13 ਦੀਆਂ। لیکن سعودی علماء نے اتنے جڑے ایکسیڈنٹ ہوندے نے انہاں دی وجہ نال فتویٰ دیتا ہے کہ تسی 24 گھنٹے کسی بھی وقت مار سکتے ہو۔ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਉਹ ਰਸਤਾ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ ਦੱਸਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੰਕਰੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਧਾ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਹਰਮ ਵਾਲੀ ਬੱਸਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਰਾ ਉਹ ਕਾਈਂਡਲੀ ਦੱਸ ਦਿਓ। جیڑا نا 10 تاریخ نو میں عرض کیتا ہے کہ اگر سدھے چلے جاؤ گے 1 کلومیٹر اگے جانا پائے گا، ایک شارع ہجون ہے اور دوسری شارع میں وہ نام بھول گیا، اس کھبے ہاتھ جڑی سڑک ہے وہ جاؤ گے تو اتنے سرخ رنگ دیاں بساں چین ایک پوری لگی ہوئے گی جڑی تمہیں حرم مروہ دے کول جا کے اتارے گی۔ تو اگر اس تو پہلا شیڈاں دے وچوں باہر نکل کے عزیزیہ چلے جاؤ گے تو پھر تمہیں اتوں کرائے تے بساں تاجا ملن گیاں جڑیاں حرم نہیں، یعنی وہ تمہیں پیچھے کبریاں تو پیچھا جا کے اتارن گیاں تقریباً حرم تو 1 کلومیٹر دور۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم حج مکمل کر چکے ہیں اس کے بعد ہمارا بھی ادھر سٹے رہتا ہے، مزید ہم نے جدہ میں سٹے کرنا ہے، ہم دوبارہ عمرہ کرنا چاہتے ہوں تو کہاں سے احرام باندھ کر آئیں؟ میں نے عرض کیا ہے نا، یا طائف جائیں یا جوفہ جائیں۔ جوفہ جانا مشکل ہے، طائف جانا آسان ہے۔ اور دوسرا سر یہ بھی بتائیے گا کہ حج کے بعد کون سے اعمال ادھر رہتے ہوئے بندہ کرے جو افضل ہوں، جو ادھر کرتا رہے حج مکمل ہونے کے بعد؟ وہاں طواف کریں، قرآن کی تلاوت کریں، روزانہ جا کے طواف کرتے رہیں۔ طواف ایک ایسا عمل ہے جو دنیا میں کہیں نہیں ہو سکتا بیت اللہ کے علاوہ، تو اس لیے جب تک آپ مکہ مکرمہ میں ہیں کوشش کریں روزانہ۔ اب دیکھیں وہ نیچے مطاف میں نہیں جانے دیتے، جس نے احرام باندھا ہو صرف اسے جانے دیتے ہیں، لیکن حج کے دنوں میں یعنی 9-10 ذی الحج کے بعد آپ 20 دن تک اپنے لباس میں بھی نیچے جا سکتے ہیں۔ لیکن نیچے سے میرا خیال ہے بہتر ہے اگر آپ کے اندر ہمت ہے تو آپ اوپر جا کے طواف کریں۔ فجر کی نماز سب سے اوپر والی چھت پہ پڑھیں، فجر کی نماز پڑھنے کے بعد طواف کریں، طواف کر کے 2 نفل اس وقت پڑھیں گے جب اشراق کا وقت ہو چکا ہوگا، اشراق کے 2 نفل پڑھ کے آ جائیں۔ یہ بہترین وقت ہوتا ہے، بڑا مزہ آتا ہے طواف کا۔ اس میں آپ طواف کے دوران قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں، دعائیں بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح دوسرا طواف آپ نے اگر کرنا ہے
تو ظہر اور عصر کے درمیان نیچے والے برآمدے میں کریں، انشاءاللہ وہ بھی بہت اچھا مزہ آئے گا۔ یہ تقریباً اگر آپ سموتھ کریں گے تو 7 چکر 1 گھنٹہ 10 منٹ میں لگ جاتے ہیں۔ سر لاسٹ کویسچن ہے کہ اب جیسے سعودی گورنمنٹ احرام کے بغیر نیچے نہیں جانے دیتی، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ نیچے طواف کرنے کی نیت سے وہ احرام باندھ لیتے ہیں، یا کرنا ٹھیک ہے یا اوائڈ کرنا چاہیے؟ پیارے بھائی، اگر تو وہ ضعیف بزرگ ہیں تو وہ ایک معذوری ہے ان کی، انہیں پابندی لگانے کی اجازت نہیں اللہ کی طرف سے۔ تو اگر کوئی بزرگ سٹیزن یا کوئی بیمار اور ضعیف آدمی کرتا ہے تو میں اسے غلط نہیں کہہ سکتا، لیکن جوانوں کو ایسا نہیں چاہیے۔ یہ بہن نے کہا ہے کہ اگر دوائی کھانے کے باوجود حج کے ایام میں عورت کو مخصوص ایام شروع ہوتے ہیں تو کیا کریں؟ وہ طواف افاضہ کے لیے افاضہ کے علاوہ سارے اعمال کریں، نماز نہیں پڑھیں گی، باقی وہ ذکر اذکار کرتی رہیں، تو جب وہ پاک ہو جائیں گی تو پھر طواف افاضہ کر لیں، اس وقت تک وہ حالت احرام میں رہیں گی۔ مدینہ منورہ میں 40 نمازوں کے بارے میں بتائیے گا۔ کچھ لوگوں نے سنا ہے مدینہ میں 40 نمازیں ادا کرنی ہوتی ہیں، یہ بالکل درست نہیں ہے۔ آپ کچھ کم دن بھی رہتے ہیں تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ معروف ضرور ہے لیکن رسول اللہ سے ثابت نہیں ہے۔ قصر نماز صرف حج کے 5 دنوں میں ہی پڑھنی ہے یا جتنے دن ہم سعودیہ میں ہیں؟ نہیں میری بہن، وہ قصر سفر کی وجہ سے نہیں ہے، میں پھر عرض کر دوں، وہ حج کی ہے قصر۔ دوسرا، جب آپ مدینہ منورہ آتے جاتے سفر کرتے ہیں تو اس وقت آپ قصر کریں گے۔ جب آپ بیت اللہ میں آ کے باجماعت پڑھیں گے تو اس وقت امام کے پیچھے پوری ہی پڑھیں گے۔ اسی طرح مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں جا کے نماز پڑھیں گے تو وہ 4 رکعتیں ہی پڑھائیں گے تو وہ 4 ہی پڑھیں گے آپ۔ آگے سنن نوافل آپ کی مرضی ہے، اگر آپ 7 دن سے کم رہتے ہیں تو پھر آپ اپنی مرضی کر سکتے ہیں، اگر 7 دن یا اس سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو پوری پڑھنی چاہیے، سنن نوافل بھی پڑھنے چاہیے۔ 12 ذی الحج کو آپ نے کہا مغرب کی نماز ہو جائے تو 13 ذی الحج کو ہوٹل واپس آنا ہوگا۔ نہیں میری بہن، 12 ذی الحج کو اگر مغرب کی نماز مینا میں ہو جائے تو پھر 13 ذی الحج کو کنکریاں مار کے آپ کو واپس نکلنا ہوگا۔ اس طرح 70 سے زائد نہیں ہوگی بلکہ 70 ہوں گی۔ اگر آپ 12 تاریخ کو آتے ہیں تو 49 ہوں گی۔ آپ نے فرمایا طواف زیارہ سے پہلے احرام کو نہیں کھولنا، جبکہ حلق قصر کے بعد تحلیل اول ہو گیا اور زیادہ پابندیاں ختم ہو گئی، احرام کھل گیا، صرف ازدواجی تعلق کی پابندی رہ جاتی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، اگر آپ 10 ذی الحج کو ایسے کرتے ہیں تو پھر یہ ساری باتیں آپ کی درست ہیں، لیکن اگر 10 ذی الحج کو آپ طواف زیارت نہیں کر سکتی تو پھر احرام نہیں کھولیں گی، پھر طواف زیارت کر کے احرام کھولیں گی، اس وقت یہ پابندیاں آپ پہ ختم ہوں گی۔ قاری صاحب، میں نے کنکریاں مار کر دعا نہیں کی جیسا کہ آپ نے بتایا، پچھلے ہٹ کر دعا مانگنی ہے، کیا یہ لازمی یا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے لیکن رسول اللہ کا طریقہ یہی ہے۔ کنکریاں مارنے کا ٹائم مخصوص ہے یا جب مرضی مار سکتے ہیں؟ میں نے عرض کیا ہے کہ پہلے دن کی کنکریاں کسی بھی وقت مار سکتے ہیں، دوسرے تیسرے چوتھے دن کی کنکریاں جو ہے وہ دوپہر زوال سے لے کر مغرب تک سنت قائم ہے۔ لیکن جب بہت سے ایکسیڈنٹ ہوئے تو سعودی علماء نے اس بات کا فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ کسی بھی دن رات کسی بھی وقت مار سکتے ہیں، لیکن آپ کوشش کریں کہ آپ کنکریاں جو ہیں وہ انہی اوقات میں ماریں۔ کیا عورت کیپ کے ساتھ نقاب کرے، یہ ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں، یہ جب کیپ لگا کے آگے نقاب لٹکا دیا جاتا ہے تو یہ اور لوگوں کی توجہ کا مرکز بن جاتی ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ دیکھیں، سعودی علماء تو یہاں تک کہتے ہیں کہ یہاں نقاب بھی کرو، جبکہ رسول اللہ نے نقاب سے منع کیا ہے۔ تو آپ گھونگھٹ بنا لیں، تو جب لوگوں کے درمیان میں آئیں تو اپنی گھونگھٹ جس طرح سید عائشہ آگے کرتی تھی اس طرح آگے کر لی جائے۔ اگر طواف زیارت کے بعد حالت حیض کا خدشہ ہو تو طواف زیارت اور طواف الوداع ایک ساتھ، اگر طواف وداع کے وقت حالت حیض ہو تو پھر وہ یہ ساقط ہو جاتا ہے، لیکن اگر طواف زیارت کی حالت ایسی حالت میں حیض میں ہوں تو پھر آپ گورنمنٹ کو اپلیکیشن دے سکتے ہیں کہ میری واپسی کی فلائٹ فلاں دن ہے، اس وقت تک میں پاک نہیں ہو سکتی، اس لیے میری فلائٹ آگے کی جائے، تو آپ کی فلائٹ آگے کریں گے، وہ پابند ہیں، تو اس لیے آپ
طواف زیارت یہ لازمی کرنا ہے۔ مسجد جورانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کیا جا سکتا ہے۔ دیکھیں یہ اس وقت رسول اللہ نے کیا تھا جب آپ حنین سے واپس آ رہے تھے۔ اگر آپ ادھر سے آئیں تو پھر جہاں سے جا کے احرام باندھ کے آنا یہ درست نہیں ہے۔ میرا ایک سوال ہے کہ جب طواف کے بعد ہم 2 رکعت مقام ابراہیم کی پڑھ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ حجر اسود کے پاس استلام کے لیے جانا چاہیے؟ جی وہ صرف طواف قدوم کے بعد، طواف قدوم کے لیے جو پہلا عمرہ آپ نے کیا ہے وہاں 9واں طواف استلام آپ نے کرنا ہے اور کسی طواف میں نہیں کرنا۔ ٹھیک ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے کہ طواف زیارہ کے متعلق بتایا کہ ہم نے قربانی کر لی، سارے وہ کر لی، احرام کھول دیا، اگر شام مینا میں ہو جاتی ہے تو کیا دوبارہ ہم نے حالت احرام میں آنا؟ ہاں جی بالکل جی، اگر آپ نے طواف زیارت نہیں کیا، شام ہو گئی ہے، آپ نہیں جا سکے تو پھر آپ حالت احرام میں آ جائیں گے، تو پھر آپ طواف زیارہ رات گزار کے صبح جا کے کریں گے، رات کو نہیں جائیں گے، رات کو آپ کو مینا میں رہنا ہوگا۔ میرے خاوند اور والدین کے نام کا عمرہ کرنا ہو تو ان کے لیے نام کا عمرہ الگ الگ کروں یا ایک ہی عمرے میں سب کو ہو جائے گا؟ نہیں، میرے الگ الگ ہی ہونا ہوگا۔ کیا احرام گندا ہونا پر بدل سکتے ہیں؟ بالکل بدل سکتے ہیں۔ میدان عرفات میں وضو نہ کیا جائے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ دیکھیں وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا، یہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے اگر پانی نہ ملے تو تیمم کر سکتے ہیں۔ طواف اور سعی کے لیے تیمم کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی تکلیف ہے تو ضرور کریں، وگرنہ بیت اللہ سعی کے لیے وضو یا تیمم ضروری نہیں ہے، طواف کے لیے ہے، اور طواف کے لیے بیت اللہ کے اندر ہزاروں ایسی ٹوٹیاں ہیں جہاں سے آپ وضو کر سکتے ہیں۔ حج بدل کی نیت کیا ہے؟ ان کے ذہن میں رکھ کے ان کی ذہن کریں کہ جن کا حج آپ کر رہے ہیں۔ کیا طواف افاضہ سے پہلے سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں؟ اگر آپ طواف افاضہ 10 ذی الحج کو کرتے ہیں تو سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں۔ جی بھائی جان۔ وعلیکم السلام۔ جی اگر تو حالت احرام میں ہیں پھر نہیں پہن سکتے۔ ہاں ایک جراب پہن سکتے ہیں۔ آج کل ایک شارٹ جرابیں آئی ہیں جو ٹخنوں سے نیچے ہوتی ہیں، وہ پہن سکتے ہیں۔ ہاں جو جرابیں ٹخنے ڈانپ لیں وہ حالت احرام میں نہیں پہن سکتے۔ ہاں یعنی احرام حج یا عمرے کے طوافوں کے علاوہ اگر طواف کرتے ہیں تو آپ جرابیں بھی پہن سکتے ہیں، جوتا بھی پہن سکتے ہیں۔